السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہیں سبین فاروق. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اچھا, آج ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ بچوں کو کسی بات سے منع کرتے ہوں گے نا. ویسے تو مذاق میں ایک بات کرتے ہیں نا, وہ منع ہوتے ہیں. ہاں نہیں منع ہوتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری یہ بات نہیں مانی, اور وہ یا بعض اوقات بچے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے معاملے میں. نہیں, کچھ بچے شرارتی بھی اس معاملے میں ہوتے ہیں, وہ جان کے وہ بات کرتے ہیں. کچھ بچے نادانی میں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم اکثر مذاق میں ایک بات کرتے ہیں نا کہ بیل بجی, باہر کوئی آیا اور بچے نے آگے کہا کہ پاپا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے, تو آپ نے کہا اسے کو میں گھر پہ نہیں ہوں, تو اس نے باہر جا کے کہہ دیا کہ پاپا کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں. یہ تو ہم نے کر دی مذاق میں بات, لیکن میں نے ایکچولی یہ فیس کیا. ہوا یہ کہ میری بیٹی نے مجھے کچھ 6-8 مہینے سے کہا ہوا تھا کہ بابا مجھے اب کٹن لا کر دیں. سو میں اسے کہہ رہا تھا کہ بیٹا دادی نہیں مانیں گی تو ہم نہیں لا سکتے. اس نے اتنی ضد کی, اچھا میں یہ بھی کروں گی, میں اسکرین ٹائم نہیں یوز کروں گی, میں فیس بک یوٹیوب کچھ بھی یوز نہیں کروں گی. تو میں نے کہا اچھا ڈیل تو اچھی کر رہی ہے. سو میں نے کہا فائن یو ڈو اٹ فار اے ویک, آئی ول گیٹ اے کٹن. تو میں نے اس کو جب 1 ہفتہ دیا تو اس نے واقعی بڑا ریلیجیسلی اس کو فالو کیا اور اس نے اسکرین ٹائم کٹ کر دیا. سو الٹیمیٹلی مجھے پھر اس کی بات ماننی پڑی. سو آئی ہیڈ ٹو گیٹ اے کٹن. اچھا وہ جب لے کر آئے تو میں نے اس کو اور بیٹے مطلب گھر میں بات کی. میں نے کہا اچھا کچھ دن دادی کو نہ بتاؤ, میں اچھا ماحول دیکھ کر ان کا موڈ دیکھ کر میں بتاؤں گا. ظاہر ہے بتائیں گے, ان کو بتائے بغیر تو چارہ بھی نہیں ہے. سو یہ بات اتنی ہوگی, اور میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ ابھی یہ معاملہ اسی طرح کا رہے گا. سو ہوا یہ کہ 2-3 دن بعد جب اس کٹن کو بالکل بچوں کی طرح سنبھالنا پڑا, تو میں نے میری بیگم نے ایک دفعہ ہلکا سا کہا کہ اگر اس کو ہم 1 ہفتہ اور اس طرح میں پالنا پڑا تو ہم یہ نہیں رکھیں گے. ایک سمجھدار نے آپ کو یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے انفارم کیا تھا, بیکاز بین دیئر ڈن دیٹ. اور سمجھدار کی بات میں نے مرحا کو بتائی تھی, اور مرحا نے کہا تھا ویسے سبینہ آنٹی مجھے بہت پسند ہے, لیکن اس معاملے میں مجھے بالکل پسند نہیں آئی. پھر میں نے کہا زیادہ ناپسند نہ کہیں میں ہو جاؤں, تو میں نے خاموشی اختیار کر لی اور میں نے کہا بچی ہے لے دو, اس میں ایسی کیا بات ہے. اب سنیں آگے کیا ہوا. آگے یہ ہوا کہ ہم نے تھوڑی سی بات کی, میرا خیر روئی, ہم نے خیر سمجھا لیا کہ نہیں ول مینیج, ہم ٹرائی کرتے ہیں یہ وہ. اسی ٹائم پہ آگے میری امی کی ویڈیو کال. اچھا میں نے بڑے مزے سے اسٹارٹ کی گفتگو, اور ایک دم نا موسا کرال کرتا کرتا یوں آیا, دادا میں آپ کو بات بتاؤں. میں نے کہا شاید کوئی اپنی بات بتانے آیا ہے. آپ کو پتا ہے میرا نے کیٹ لے لی ہے. میں ایک دم یوں ہوا نا, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ موسا بتا دے گا اس طرح دادی کو. اب نا میری امی کیا میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی. اب میری امی کا ایک ہے بڑا پرٹیکولر اس معاملے میں سٹینس کہ نہیں, باہر ایک اپنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں آؤں گی اب تمہارے گھر بالکل بھی. میں کہا نہیں, اب مجھے سمجھ نہیں میں کیا کہوں. میں نے کہا نہیں وہ 2-3 دن کے لیے لائے ہیں, میرا بہت ضد کر رہی تھی, تو ایک دوست ہے اس کے میں لے کر آیا ہوں, اس کا شوق پورا ہو جائے گا. یہ وہ تو موسا کہتا ہے نہیں دادو یہ پکی لے کر آئے. میں نے کہا موسا تم باہر نکل جاؤ, تم یہاں بیٹھے بھی کیوں ہیں. وہ شرارتی بچہ ہوتا ہے جو کہ سب کی شکایتیں ٹیچر آج ٹیسٹ تو نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ اس سے یہ دیکھیں کہ جب کال ختم ہو گئی تو میں نے اس کا دیکھا, میں سوچا کہ میں اگر موسا کو یہ کہوں گا موسا آپ نے غلط کیا, تو وہ شاید اس کے دل میں آ گیا کہ مجھے جھوٹ بولنا چاہیے تھا. ظاہر دیٹس ایون رانگ. تو میں نے کہا نہیں آئی ایم ہیپی, آئی ایم گلیڈ دیٹ آپ نے سچ بولا, جو بات جیسی تھی آپ نے وہ بتائی. لیکن ہاں جو ہم نے طے کیا تھا اپنے گھر سے متعلق, وہ بات یہ تھی کہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے. آف کورس وی وونٹ ہائیڈ اٹ, وی ول شیئر, طریقے سے بتائیں گے, دادوں کو منا لیں گے. بچوں کو ڈیل کرنے کا بھی دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا اب آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے پھر, اب وہ رکھنی ہے یا دینی ہے, اور پھر مرحا کا ریئیکشن کیا ہے؟ ابھی تک ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسے یا وی شوڈ. ویسے آپ لوگ یوزڈ ٹو ہو جائیں گے. میں تو ہو گیا یوزڈ ٹو, میں تو گھر جاتا ہوں, میں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا پہلے کبھی اس طرح, بیکاز میں نہیں ہوں اتنا یوزڈ ٹو کیٹس اینڈ ڈاگس کے ساتھ. اب میں جیسے جاتا ہوں تو میں اس سے جا کے کہتا ہوں ڈیڈی از ہیئر, تو وہ اور ہی جو ہے وہ پاس آ جاتی ہے. بڑے ایک دیکھیں آپ کے گھر میں جب کوئی پیٹ ہوتا ہے نا, تو آپ کی ویسے اس کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ہاں لیکن یہ اٹیچمنٹ سے میری وائف ذرا ڈرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے بچوں کو کسی ایک اسپیسیفک. آپ وہ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, بیکاز میرا آپ کو پتا ہے میں نے کتنے شوق سے میں تو بلیاں پال میرا لاسٹ بلا جو میں نے پالا تھا, وہ اس کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میں بالکل میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس ٹائم کچھ زیادہ نہیں کر رہا تھا. میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا, اور آج تک مطلب میں اس کے پکچرس نہیں دیکھ پاتی. اس کی بہت ساری چیزیں جو میں نے دے دی تھیں, اور وہ کیونکہ میری بہت زیادہ ٹائپ, وہ میں نے اتنا سا پالا تھا جب کچھ دن کا تھا, تو اتنا بڑا ہو گیا تھا, اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. سو واقعی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو وہ جو میں نے پین فیل کیا تھا اس کے بعد آج تک میں پیٹ نہیں رکھ سکی. پچھلے تو میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی, پھر مجھے یہ خیال آیا کہ پیٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پورا بیبی پال رہے ہیں. آنیسٹلی بچہ بھی جب اتنا ہوتا ہے نا, اس کو بس ایک جگہ آپ لٹا دیتے ہیں, وہ کرال نہیں کر سکتا ہوتا ہے. چھوٹا بلا ہی کہتا ہوں, اور وہ پتک پتک کے مٹک کے جو چل رہے ہوتے ہیں پورے گھر میں, آپ کو اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑا ہوتا ہے. سو ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اور شاید آپ کے لیے مجھے لگتا ہے بچوں کے لیے بھی شاید ایک فن کا اس میں ہوگا کہ بیگم بہت تنگ آئی ہوئی. اچھا وہ تنگ ابھی تو ماں کا اصل ماں کا کردار انہیں ادا وہ کر رہی ہے, شی از ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. لیکن اس میں لٹرلی یہ ہوا کہ جیسے ہم بچوں کو شروع میں پالتے ہیں نا, تو ایک دن ایسے ہوا, کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ مجھے اسے
باتھ روم لے جانا پڑا, میں نے اس کو نلایا, پھر بلو ڈرائی بھی کیا اس کو, سو یہ تو میں نے کیا. لیکن ہاں سلیم ڈو می اے فیور, آپ کی بات بہت مانتی ہے سبھی مرہانہ, سو آپ ذرا سمجھائیں اسے, لیٹس ہیو اے ڈیل. پھر ناپسند بالکل بھی نہیں مرہا, آپ نے بہت اچھا کیا, آپ آگے ایسے ہی کرتے رہو. میں نے ویسے زندگی میں چل لوں, میں کہتی ہوں چل کریں, سب کو چل رہنے دیں, مطلب کیا چھوٹی سی زندگی ہے, گزاریں اچھے طریقے سے, اٹس فائن, اوکے, آپ کی اپنی مرضی ہے. ہاں یہ تو سمی کا پیٹ جملہ نا, آپ کی مرضی, اٹس یور چوائس کمپلیٹلی, آپ کو جو آپ نے کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. سنو کی بٹ یہ ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے, بٹ ایسی بات نہیں ہے, ماں باپ کو پریشان نہ کریں, پھر بھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے. بٹ ہاں مجھے لگتا ہے آپ کو بھی تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے, مے بی آپ سب مل کر آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں, کیونکہ بعض اوقات آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, شروع میں مشکل لگ رہی ہوتی ہے, بٹ پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ ٹائم لیں, وہ جو ایک معاملہ ہے وہ آپ کو وہ خود ہینڈل کرنا پڑے گا, آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. لیٹس سی ہم ہینڈل کر پاتے ہیں نہیں. بریک کی طرف ہماری آج کی کہانی بہت لمبی ہوئی ہے, اب ہم ذرا بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بہت زبردست مہمانوں سے آج کروائیں گے ہم آپ کی ملاقات. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ایک ایسی کہانی آج آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ صرف ہم سب کو انسپائر کر سکتی ہے. ایک دیکھیں, اکثر ہم کہتے ہیں نا ہماری بچیاں جب تعلیم حاصل کرنے لگتی ہیں تو یہ رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں, ان کے لیے ایک طرح سے مسیحا بن کے سامنے آتے ہیں. ایک ایسی کہانی ہے جی پشاور کی, جہاں پر عرب شاہ نے یہ بیڑا اٹھایا. انہوں نے دیکھا کہ علاقے کی بچیاں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتی ہیں, تو 2014 میں انہوں نے کہا کہ میں نے مسئلہ دیکھا, میں مسئلے کا حل نکالتا ہوں. انہوں نے خود سے سٹارٹ کیا. ایک رکشہ تھا ان کے پاس, جس کی مدد سے وہ بچیوں کو پک کرتے تھے, ڈراپ کرتے تھے. اسکول کی ان کو ایک فیسلٹی, پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی مفت میں دیتے تھے, جس سے وہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتی تھیں. آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کارواں چلتا گیا, لوگ ملتے رہے, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو وہ مثال اس پہ خوب جو ہے وہ جچتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسے ہی اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ابھی جو ہے 11 سال ہو گئے, 11 سال ان کو 12 سال ہو گئے. اس میں یہ دیکھیں کہ آپ ماشاء 3 اور گاڑیاں بھی ہیں, ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں جو کہ پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب آپ کے خود مالی حالات اتنے اچھے نہ ہوں, خود آپ رکشہ چلاتے ہیں, تو آپ کو ایک ایک سواری بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہے کہ آج دہاڑی دار ہی ہوتے ہیں, روزانہ کا کمانا ہے, روزانہ لگ جانا ہے, اور پھر وہ اسکیجول سیٹ کرنا. شعیب دیکھیں جب آپ اس طرح سے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کیب چلا رہے ہوتے ہیں, تو آبویسلی وہاں پر آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کس وقت آپ کس جگہ پر ہیں, کب آپ کو کہاں کی سواری مل جائے. لیکن میک شور کرنا کہ بچیوں کا پک اپ ٹائم یہ ہے, پھر ان کو ڈراپ اس ٹائم پہ کرنا ہے, تو آبویسلی وہ ایک پورا آپ کا اسکیجول اس کے اراؤنڈ گھومتا ہے. تو یہ آپ کی ڈیڈیکیشن شو کرتی ہے. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے. تو عرب شاہ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ, ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. عرب ظاہر دیکھیں 2014 میں جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ گاؤں کی بچیاں نہیں پہنچ پا رہی, یا دور دراز علاقوں کی بچیاں جس کو آپ دیکھتے ہیں, دور دراز سے مراد میری یہ کہ جو بھی آپ تھوڑا سا ایریا سائڈ پہ ہوتا ہے, مضافاتی علاقے جو ہوتے ہیں, سو آپ نے یہ انیشیٹو لیا, یہ آپ نے اسٹیپ لیا, آپ نے اسٹارٹ کیا, لیکن آپ نے اس کو روکا نہیں. اس سفر کو ہوتا ہے نا انسان 6 مہینے کرتا ہے, سال کرتا ہے, 2 سال کرتا ہے, پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہو گیا کافی, اب چیزیں خود مینیج ہو جائیں گی. آپ نے اس کو اس طرح سے بڑھایا کہ گاڑیاں بھی ایڈ ہو گئیں. تھوڑا سا بتائیں کہ خود آپ کے اندر یہ موٹیویشن کیسے ہے کہ مجھے اس کام کو اس طرح لے کر چلتے ہی رہنا ہے؟ جب میں نے شروع کیا تو اس وقت تقریباً 5-6 بچے تھے گاؤں کے, انہوں نے میں نے آغاز کیا ان سے, تو پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہو گیا. پھر بیچ میں میرا دل بھی تنگ ہو گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن جب بچوں کو دیکھتا تھا, اس کی فیڈ بیک کو دیکھتا تھا, بچی آتی تھی کہ آپ کی وجہ سے ہماری تعلیم جاری ہے, تو اسی وجہ سے میں نے وہ سفر جاری رکھا اور بیچ میں نہیں چھوڑا. اچھا, اور سب سے پہلے جب آپ نے یہ کہا کہ میں یہ کروں گا, تو جس علاقے کی جو بچیاں تھیں ان کی فیملی کو منانا کہ آپ فکر نہ کریں, یہ بچیاں ان کو میں لے کر جاؤں گا اسکول, ذرا ایک ٹرسٹ بہرحال ایک ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, وہ چیلنج تھا آپ کے لیے؟ بالکل, یہ بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ سب لوگ بہت ڈرتے تھے لڑکیوں کے معاملے میں, ہر کسی کے ساتھ نہیں بیچتے. تو پھر میں نے اپنے گاؤں سے شروع کیا. گاؤں کے لوگ تو مجھے جانتے تھے, جو باہر لوگ تھے وہ مجھے نہیں جانتے تھے.
پھر میں ان کی پاس بھی جاتا تھا کہ دیکھو یہ بچی بھی میرے سے جاتی تھی. تو پھر انہوں نے میرے بارے میں جانا پڑتال کی, لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی بچہ ان کے ساتھ جاتی ہے, یہ لڑکا کیسا ہے. تو جو بچے میرے ساتھ جاتی تھی تو ان کے والدین نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے. تو پھر وہ جو دوسرے گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی مان گئے اور ان کو بھی میں نے اسکول میں داخل کروائی. اوکے, اچھا یہ آپ کی وہ گاڑی ہے جس میں آپ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں, اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ سوزوکی ہے. اوکے, سوزوکی پک اپ. یہ بچے ابھی ہائی اسکول تک پہنچ چکے ہیں. ہائی اسکول تک پہنچ گئی ہیں, کالج تک پہنچ چکے ہیں زیادہ تر طالبات. تو اب رکشہ بھی ہے اور گاڑیاں بھی ہیں اور یہ بچیوں کی چہروں پہ مسکراہٹ. اچھا, جو ہائی اسکول تک پہنچی ہیں یہ مطلب مسلسل تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ ہی جا رہی ہاں, یہ بھی میرے ساتھ جاتی ہے. سب سے چھوٹی بچی کتنے سال کی ہے جس کو آپ لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تقریباً 6 سال کی بھی ہو, 7 سال کی بھی ہو. یہ شروع سے جب 5 سال تک بچی پہنچتی ہے تو پھر میں اسکول میں داخل کرواتی ہوں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیاں زیادہ ہیں اب اور گاڑیاں کم ہیں؟ ہاں بہت زیادہ, اور بھی بچی میرے پاس آ رہی ہے کہ ہمیں بھی لے جائے کر لو, لیکن میں صاف انکار کرتے ہوا کیونکہ میرے پاس اتنا وسائل نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر جو طالبات ہیں وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں کہ کرائے برداشت نہیں کر سکتے. ایک لڑکی سے رشکے والے, سوزوکی والے 3000 روپے 4000 روپے لیتے ہیں, اور جس گھر میں 3-4-5 لڑکے ہوتی ہیں تو تقریباً 10-12 ہزار بنتے ہیں, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کے والدین. تو انکار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ, بیکاز جب آپ کا دل ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل کرتا ہے کسی کے لیے کچھ کرنا, آپ کرنا پا رہے ہوں, اس کیپیسٹی نہ اس طرح کی آپ کے پاس, تو کتنا مطلب برا لگتا ہے دل کو. میں تو مجبور انکار کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہوتے, اور جب میں بچوں کو دیتا ہوں تو وہ رو رہی ہوتی ہے کہ آپ دوسری بچے کو لے جاتے ہو تو ہمیں کیوں نہیں لے جاتے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, تو پھر بہت روتی ہے وہ بچیاں. اچھا, ایسے میں کیا آپ نے ایک فکس روٹین رکھی ہوئی ہے کہ صبح آپ نے کچھ جگہوں سے بچیوں کو پک کیا, اسکول ڈراپ کیا, کہ آپ شفٹ یعنی 2-3 چکر لگاتے ہیں؟ میں خود ہمارے اپنی بچے ہیں, ان کو میں بتایا کہ اس ٹائم پہ میں آؤں گا, آپ کو لے جاؤں گا. صحیح. تو تقریباً صبح میں 4-5 ٹرپ کرتا ہوں, پھر دوپہر کو 4-5 چکر لگاتے ہیں. ہاں, اس کے بعد میں مزدوری کرتا ہوں, اور جو ڈرائیور میرے نے رکھے ہوئے ہیں وہ میرے لیے ایک ٹرپ کرتے ہیں, پھر اپنے لیے مزدوری کرتے ہیں. ہمارا جو روٹین ہے وہ فلاحی ادارے کی طرح نہیں ہے. میں نے جس ڈرائیور کو رکھا ہوا ہے نہ میں ان کو پیسے دیتا ہوں نہ وہ مجھے پیسے دیتا ہے. وہ جو گاڑی کی دندہ ہوتا ہے نا, میں اس کے سے دندہ نہیں لیتا, اس کے بدلے میں وہ میرے لیے شفٹ کرتا ہے, لڑکی لے جاتے ہیں اسکول. نہیں, تو وہ گاڑیاں آپ نے لے کر دی ہیں ان کو؟ ہاں میں نے دیے, مجھے کسی اور نے دیے ہیں. ملائل وزیر کے والد صاحب ضیاءالدین صاحب نے مجھے دیے ہیں یہ گاڑیاں. اچھا دیکھیں, اب یہاں پہ پھر اگین وہ بات ہوتی ہے نا کہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ جب آپ رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ گاڑی دیتے ہیں, آپ گاڑیوں میں بچوں کو لے کر جائیں, وہ گاڑی جب خود نہیں رکھ رہے, آپ نے ڈرائیور کو دے دی ہے. ہاں, میں نے ان کے لیے ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں. اس میں ایک گاڑی جو خرچہ ہے وہ ہمارا ایک ڈونر ہے, احسان رفیق نام ہے, اور آرمی ریٹائر ہے, کرنیل ہے, وہ باہر قطر میں رہتا ہے. وہ ایک گاڑی کے فل وہ مجھے بیچتے ہیں. تو ایک گاڑی کا ویسے خرچہ کتنا ہے ماہانہ؟ وہ زیادہ ہے, تقریباً 40-50 ہزار روپے ان کا ہے. ایک گاڑی کا خرچہ بن جاتا ہے. ہاں, گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے, اور ظاہر فیول اینڈ ایوری تھنگ. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک شفٹ لگانے کے بعد باقی اپنی مزدوری کرتے ہیں تو وہ سم ہاؤ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. پھر بھی جو خرچہ ایک گاڑی کا ایک بندے نے ظاہر اٹھایا ہوا ہے, اور آپ کا اپنا خرچہ وہ کتنا متاثر ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ جو اتنا اچھا جب کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور راستے بناتے ہیں آپ کے لیے, چیزیں اور آسان ہو جاتی ہیں؟ بالکل, میرے پاس بھی اکثر پیسے نہیں ہوتے. میں پھر میرا گھر کا خرچہ ہے, ابھی شادی کی ہے تو بیوی وہ نہیں کر رہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. کہتی ہیں؟ ہاں کہتی ہے. کیا کہتے ہیں پھر آپ؟ کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو, آپ ساری عمر یہ کر رہے ہو. تو میں بتاتا ہوں کہ یار یہ انسانیت ہے, انسان اور جانور میں تو یہی فرق ہے, جانور اپنے لیے سوچتا ہے اور انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے. تو پھر میں وہ مناتی ہوں. اس بات پہ آپ کی اور بھابھی کی لڑائی ہو جاتی ہے؟ ہاں, تھوڑا لڑائی ہو جاتی ہے, تو پھر میں ان کو مناتا ہوں, شادی کو سمجھاتا ہوں. وہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے. اچھا, ابھی تازہ شادی؟ ابھی 2-3 مہینے ہوئے؟ ہاں 3 مہینے ہو گئے. ہاں, اور شادی سے پہلے ظاہر بھابھی کو پتا تھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ ہاں, وہ پہلے بھی ان کو پتا تھا. تو میں نے کہا, ان کی جو بہنیں تھیں ان کہہ رہے تھے کہ جب شادی ہو جائے گی تو پھر آپ یہ کام چھوڑ دیں گے, آپ کو بیوی منع کریں گے, منع کر رہی ہوگی. تو پھر جب میری شادی ہوئی تو پھر میں نے بیوی کو منایا کہ یہ اب مان گئی ہیں؟ ہاں, اب مان گئی کہ یہ دیکھو میری وجہ سے ان بچوں کا تعلیم جاری ہے. تو پھر چلیں سوچ چینج کرنے میں وقت لگتا ہے نا. تو میری جو بہنیں تھیں وہ بھی میری بیوی کو بتاتی ہے کہ یہ اچھا کام ہے, اور ہم نے بھی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے تعلیم نہیں کیا. تو میری بہنی بھی جو ہے وہ بھی میری بیوی کو مناتی ہے کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے, اس کو منع مت کرو.
چلیں. اور ظاہر ہے پھر آپ جب نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کنونس کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگ رہا ہوتا, اور آپ نے ایک دل بدل دیا, سوچ بدل دی ان کی, تو یہ بڑی ایک زبردست سی بات ہے. ہاں بالکل. ابھی کیا سوچتے ہیں کب تک کنٹینیو کر سکیں گے, ہمت کب تک رہے گی؟ بیکاز کہیں نہ کہیں فیوچر کی سوچ تو آتی ہے نا کہ اتنی بچیوں کا فیوچر ڈیپینڈنٹ ہے اب, بیکاز پک اینڈ ڈراپ ایک بہت میجر ایک طرح سے ایک چیز ہے اس میں. میرا خواہش ہے جس طرح عبدالستار عیدی صاحب نے ایک پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک بنایا, پوری دنیا کو مفت ایمبولینس سروس بنایا, میرے آئیڈیا ہے کہ میں اسی طرح مفت پیک اینڈ ڈراپ سروس بناؤں اور پورے خیبر پختونخوا میں, پورے پاکستان میں یہ سروس جہاں جہاں بچیوں کو ریکوائرڈ ہے, کیونکہ زیادہ تر جو طالبات ہیں نا وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں. اور میرے پاس بہت زیادہ لڑکے آ رہی ہے کہ ہمیں بھی لے جائے کرو, لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر میرے پاس وسائل آئے گئے تو میں خیبر پختونخوا میں پاکستان میں جتنی بھی محروم لڑکے ہیں تعلیم سے وہ اسکول میں داخل کرواؤں گا. ان 12 سالوں میں کبھی چھٹی بھی کی؟ نہیں, کبھی چھٹی نہیں ملی. اکثر ایک دن چھٹی مل جاتی ہے تو پھر میرا بھائی ہے چھوٹا, وہ میرے ڈیوٹی کرتا ہے. جب میں کہاں جاتا ہوں تو میرا بھائی ہے وہ کرتا ہے. اور ظاہر بھائی کو بھی پتہ ہے نا, اس کو بھی احساس ہے کہ یہ بچیوں کی جو تعلیم ہے اس میں رکاوٹ آ جائے گی اگر ایک دن رکشہ نہیں پہنچے گا تو. اور ایسے میں وہ جو ان والدین کی دعائیں ملتی ہیں, بالخصوص میں کہوں گا کہ جب کسی جماعت کا نتیجہ آتا ہے نا فائنل امتحانات کا, اس وقت ماؤں کی والدین کی بڑی دعائیں نکلتی ہیں ہر اس شخص کے لیے جنہوں نے اس سفر کو آسان بنایا. مجھے لگتا ہے مٹھائیاں بھی کافی آتی ہوں گی. ہاں بالکل, مٹھائیاں بھی آتی ہیں. جب میری شادی تو جو بچے تھی, چھوٹی چھوٹی بچی تھی, انہوں نے میرے لیے مہندی لائے تھے. ظاہر ہے ان کا آپ کے ساتھ ایک لگاؤ بھی اور قسم مجھے کا اب ہے. گھر کا اپنا فرض سمجھتا ہے. ہمارا پختون معاشرہ میں ہے ہم پردہ کرتے ہیں, لیکن جو ہماری لڑکیاں ہیں نا وہ اکثر میرے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے کہ ہمارا بھائی جان ہے. مطلب آپ بڑے بھائیوں کی طرح ظاہر ہے, بڑے بھائیوں کی طرح ٹرسٹ لیول بھی ایک اس لحاظ سے ہوتا ہے, بہت بھروسہ کرتے ہیں مجھ پر. مطلب ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے بڑے بھائی کی طرح, والد کی طرح, جس طرح چھوٹے بچیوں کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے آپ نے, اور ان کو اپنے گھروں سے لے کر اور اسکول تک پہنچانا اور ایوری تھنگ. اب اس میں چونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈونرز بھی آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں, گاڑیاں بھی آ گئیں, پھر بھی ظاہر ہے چیزیں اور بہتر کرنے کے لیے جو آپ کی خواہش بھی ہے کہ اور نیٹ ورک ہو, لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ اچھا ہم کیسے آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. ایک ہمارا جو ہمارے قوم کا ایک آدمی ہے میرویس مومن, وہ مجھے تھوڑا سپورٹ کر رہے ہیں, اور ملالی یوسفزئی جو ہے ان کے والد ضیاء الدین یوسفزئی وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک آدمی ہے احسان رفیق وہ, اور جو ہمارے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہ ابھی تک مجھے بالکل سپورٹ نہیں کیا. ہاں البتہ پنجاب کی وزیر تعلیم ہے رانا سکندر حیات, انہوں نے میری تصویر بھی شیئر کی اور مجھے فون بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور ملاقات کریں گے ایک دن, اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کی ملاقات مریم نواز سے کرواؤں. کیا بات ہے. دیکھیں یہ ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے کسی کی کال آنا, حالانکہ دیکھیں صوبہ مختلف ہے بٹ اسٹل کسی کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, اس کو اکنالج کرنا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں چاہیے بھی یہ ہمیں ایک کی سوچ, یہ جذبہ بھی چاہیے کہ ہمارے اندر پاکستانیت ہو. سو یہ کہ کہیں بھی کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے صوبے تو ہیں لیکن ہم سب پاکستانی ہی ہیں, ہمارا پاکستان ہے. بالکل ایسی ہے. کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہو اپنے سننے والوں کو؟ میرا یہ میسج ہے کہ جو والدین ہے اپنی بچیوں پر تعلیم کرو, لڑکیوں پر تعلیم کرو. خاص کر ہمارا پختون معاشرہ جو ہے وہ لڑکیوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ یہ تو پڑھائی کے گھر کی ہوتی ہے. ان سے میرا گزارش ہے کہ اپنے لڑکیوں کو خود مختار بناؤ, لڑکیوں پر تعلیم کرو. بالکل سیرب, تھینک یو, بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, اسپیشلی ہمارے اس ٹرانسمیشن کے لیے آج موجود ہیں یہاں پر. اور آپ کی کہانی واقعی ایسی انسپریشنل ہے کہ آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ جو کہ آس پاس کسی مسئلے کو دیکھتے ہوں گے, ایسی کہانی کے بعد وہ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں کہ اف ہی کین ڈو اٹ ود لمیٹڈ ریسورسز دین وائی کانٹ وی ڈو اٹ. ہم ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آپ ذرا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ چائے کے بہت شوقین ہیں. افطار میں انہیں چائے چاہیے, اکثر لوگ روزہ ہی چائے سے کھول رہے ہوتے ہیں, ان کو چائے کی اتنی طلب ہو رہی ہوتی ہے بیکاز ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہے, تو کیا کریں, کیسے اس ہیبٹ کو ختم کیا ہے. چائے پہ روزہ بند کرتے ہیں, چائے پہ روزہ کھولتے ہیں, ایگزیکٹلی. اور پورا دن میں کہوں گی کہ جب ان سے پوچھو نا کہ روزہ لگ رہا ہے, کس چیز کی طلب ہو رہی ہے, تو ان کے منہ سے سمجھ کہ چائے کی طلب ہو رہی ہے کافی. اب کس طرح سے خالی پیٹ جب آپ چائے پیتے ہیں,
اوور آل رمضان میں آپ کیونکہ روزے کے بعد جب فوراً چائے پیتے ہیں، اوور آل آپ کنزمپشن چائے کی زیادہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کے اسٹمک پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی آپ سے کیسے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہی ہوتی ہے کہ بخش دو ہمیں، اس سے زیادہ چائے میرے اندر مت اسٹور کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کی طرف کس طرح لے کے جاتی ہے اس پہ؟ اور دوسری بات جو ہے جو نیند کی کمی ہے، اکثر تو رات کو جی سحری تک ہم نے جاگنا ہے، تو چائے پیئیں گے تو سحری تک ہم جاگ چکیں گے، نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بات وہ کرتے الگ بات ہے، وہ جو لوگ چائے کے شوقین ہیں وہ کہتے ہیں جب تک چائے نہ پیئے نیند ہی نہیں وہ آتی. شعر کیا تھا چائے پہ؟ مجھے یاد اکثر کہتے ہیں، یاد کریں نا شعیب، آپ کا حافظہ بہت تیز ہے. ختم ہو گیا. میرا خیال موضوع پہ آؤ. زینب کونسل اسبجاز نیوٹریشنسٹ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل. آپ کو آتا ہے چائے پہ کوئی شعر؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں آتا. چائے پہ شعر ویسے بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ میں اور سبین اور آپ بھی I'm sure آپ بھی چائے لور نہیں ہیں. میں تو الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی چائے نہیں پی. میں نے اگر کچھ پینا ہو تو آئی پریفر کافی چائے پہ. دادا وہ بھی میرے ویسے ہمیشہ انہوں نے یہی بات کی ہے وہ کہ جب سوئٹزرلینڈ میں ہوتے تھے نا، ہاں ہمیشہ ایک ہی بات سوئٹزرلینڈ میں کرتے ہوتے تھے، پھر انہوں نے بہت جلدی انہوں نے کیا بولتے ہیں نقل مکانی ہوتا ہے، مائگریشن میں اردو کا استعمال وہ سویڈن چلے گئے تھے، پھر وہ سویڈن چلے پھر گئے وہ تھے، پاکستان کی طرف آگے، تو پھر اس اور لیے راستے میں چائے لیتے آئے آپ کے لیے. نہیں ہیزل نٹ لاٹے ہی لائے تھے وہ، تو وہ کبھی چائے انہوں نے کہا نہیں کبھی. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا اپنے خوابوں کی دنیا میں ہم ریئلٹی چیک ذرا لوگوں کو دیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا نقصانات ہیں چائے کی جو خالی پیٹ اسپیشلی چائے کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ اچھا، صرف رمضان میں نہیں، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیڈ ٹی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. اب بیڈ ٹی سے مراد یہ ہے کہ اٹھتے ہی انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلا جو چیز اپنی باڈی کو دینی ہے وہ چائے دینی ہے. اب چائے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کیفین انٹیک ہونے کی وجہ سے وہ ڈائیوریٹک ہوتی ہے. ڈائیوریٹک کا مطلب یہ ہے کہ جتنا باڈی میں پانی ہے اس سے سارے کو لینا ہے اور باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کر دینا ہے. اب آپ نے افطاری کی 15 گھنٹوں سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، آپ نے ڈائریکٹلی چائے کنزیوم کر لی. 15 گھنٹوں میں اثر کے بعد ہم کہہ رہے ہیں میرے سے تو بولا نہیں جا رہا، میرے سے ہلا نہیں جا رہا، میں اتنا زیادہ ایسے ہوئی ہوں ویسے ہوئی ہوں، اور آپ نے کیا کیا ہے چائے پی لی. جو باڈی میں تھوڑا بہت ٹشوز کے پاس، مسلز کے پاس پانی تھا، آپ نے وہ بھی باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کر دیا. ایک چائے کا کپ کے بدلے آپ کو 2 گلاس پانی ریکمینڈڈ ہیں کہ پینے چاہیے. اپنے ڈیلی انٹیک کا جو پانی ہے اس کے علاوہ آپ نے فار ایگزامپل ونٹرز میں کہتی ہوں 8 سے یا 7 سے 10 گلاس پانی پینا ہے، تو اس 10 گلاس سے اوپر آپ نے چائے کے ریپلیسمنٹ میں پانی پینا ہے. اوکے، تو چائے پیئیں پھر پانی ایکسٹرا پیئیں. ایگزیکٹلی. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم فارنرز کو کاپی کریں اور اس طرح سے کریں، ٹرکش ٹی جب بھی سرو ہوتی ہے ساتھ 1 گلاس پانی بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آپ پانی پیو اور آپ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو جاؤ. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم چائے پہ چائے پیے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے غلط کانسیپٹ جو چائے بنانے کا ہمارے ہاں وہ یہ ہے، دودھ پتی اور اسی کے اندر چینی ڈال کے اس کو پکا دیا، چائے ریڈی ہے. یہ چائے نہیں ہے. چائے بنانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی چائے پینی ہے، آدھا کپ پینی ہے، پورا کپ پینا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں 1/4 کپ دودھ ہوگا، باقی سارا پانی ہوگا. آپ پانی پہلے اوپر رکھو، آپ نے الائچی ڈالنی ہے، دار چینی ڈالنی ہے، سونف ڈالنی ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈالو. اس کو اچھے سے بوائل کرو، اس کے اندر آپ اپنی پتی ڈالو اور پتی کا کلر نکلنے دو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پتی ڈالتے ہی دودھ ڈال دیتے ہیں. اب پتی کو بوائل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جتنے ٹاکسک وہ چیزیں اس میں مٹیریلز ہوتے ہیں وہ ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اس لیے پتی کو بوائل کرنا بہت ضروری ہے. کہوا اس کا اچھی طرح بنانا ہے پہلے. آپ نے اس کو اچھا کہوا پہلے بنا لیا، اس کے بعد آپ اس کے اندر دودھ ایڈ کریں گے. اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد پلیز اپنی چائے کو بھول نہ جایا کریں کہ وہ آدھا گھنٹہ اوپر ہی پکتی ہے. 3 بار مائکرو ویو کا چکر لگا کے آتی ہے تو اس چائے کے میں کیا بچ جائے گا؟ صحیح بات ہے، وہی جو انسان کے اندر بچ جائے گا پینے کے بعد. ایگزیکٹلی. آپ دیکھو ری ہیٹ کرنا، ایک چیز کو آپ نے بار بار ری ہیٹ کیا ہے تو اس کے اندر ٹاکسنز بننے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم دیکھ رہے ہیں جو بیماریاں آج کل ہم سن رہے ہیں پچھلے تقریباً کوئی 5-7 سال سے، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. اور اس میں مائکرو ویو کا بہرحال رول ہے کیونکہ ہم بار بار اس کو یوز کر رہے ہیں. یس، ری ہیٹ میں جو اس کی ریز ہیں مائکرو ویو کی، وہ آپ کو کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں. اور اس کے بعد جو ہم جی مائکرو ویو کرنے میں جو اپنے پلاسٹک ویئرز یوز کر رہے ہیں، مائکرو ویو اگر یوز کرنا ہے تو مائکرو ویو فرینڈلی جو ہے نا وہ اس کے ویئرز آتے ہیں، آپ وہ بائی کرو. اس کے اندر آپ اپنی کوکنگ کرنی ہے، ہیٹنگ کرنی ہے، کورز بھی آگئے ہیں جس سے اس کے آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہو. اور مزے کی بات یہ ہے لوگ جو ہے نا وہ گوشت بھی نکالتے ہیں، سیدھا مائکرو ویو میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہیٹ کرتے ہیں.
डीफ्रॉस्ट का बटन एक इतना बड़ा ऊपर लिखा हुआ होता है कि डीफ्रॉस्ट। क्या करें, अचानक मेहमानों ने बेल बजाई है ना, आप मजबूरी फिर समझे आप ना। सुनाएं नहीं, और नहीं, उसके मैं- बाद फिर फेसबुक पे आपके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये बात Status नहीं, लगेंगे। वो मैंने वैसी बात कर दी है। वो एक दिन हुआ है कि मैं और समीन इसी तरह शो में बात कर रहे थे कि किसी के घर जाएं तो प्लीज़ पहले से बता दिया करें अगर आप आ रहे हैं घर। तो हम तो जनरल बात कर रहे थे, मैं घर गया तो मेरी अम्मी कहती हैं हाँ तुम मुझे सुना रहे थे, मैंने कहा हैं कहते मैं तुम्हारे घर उस दिन आई थी, मैंने कहा नहीं अम्मी आपको मैं क्यों कहूँगा, मतलब तो घर की बात है, आप जिस वक्त मर्जी आए। Exactly. मेहमानों की बात करें, मेहमानों की बात कर रहे थे, वालिदैन तो एब्सोल्युटली, वो मेहमान जब थोड़ी मर्जी है जो घर में बना होगा वो बना होगा, जाहिर है। और अगर आप स्पेशल बना भी रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप इतना जल्दी वो सर्विंग उसमें जाओ कि आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू उसका नोटिस वो तो जो टाइम से बता के नहीं आया उसको एहसास करना चाहिए कि अब टाइम दो, खाना बनने में टाइम लगेगा। एग्जैक्टली या फिर आप उसके लिए वही बात है बनाओगे या ऑर्डर करोगे, यही कुछ हो सकता है, तो वो उसकी हेल्थ है, वो बेहतर उसकी जानता है। मर्जी, ना बताओ फिर भुगतो। कमिंग बैक टू टी। अच्छा, इसमें तो ज़ैनब जो एक गलती हम करते हैं, बिकॉज आपने कहा कि 1/4 आपने दूध उसमें डालना है अगर आप मिल्क टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी है कि सीधा दूध पत्ती जिसको हम चाय कहते हैं ना, दूध डाला, पत्ती डाली, इलायची डाली, जो भी आपने सिनेमन या कुछ जो भी आप ऐड करना चाहते हैं कोरमे वाले मसालों में से आपने ऐड किया, बनाया, पकाया और चाय समझ के पी ली। नहीं, अक्सर लोग तो मैंने देखा पता नहीं कौन कौन से मसाले उसको कूटते हैं पहले जी, उन्होंने वो स्टोर किए हुए होते हैं प्रॉपर और उसको पूरा पाउडर डालते हैं। मिक्सचर उसका बनाया हुआ होता है, उस मिक्सचर को ऐड कर रहे होते हैं, देन वो कहते आपस हैं की बात है, आहा, मजे सालन की वाली बहुत चाय। होती है। मसाला चाय टी। अच्छा, ठीक है। तो चाय लवर्स नहीं, उन्हें आप कन्विंस नहीं आई कर एम नॉट सकते। चाय लवर बट मैंने कंज्यूम आपने कहीं कोई अच्छी पी ली होगी ना, इसलिए हाँ, आपको ये भी हो लग सकता रहा है। है। हाँ, एक फ्लाइट में पी थी तो इसलिए, यहाँ तो मुझे किसी ने नहीं पिलाई। अच्छा, चाय में चाय सबसे पिलाई बड़ा नुकसान, चाय पे हम दूध और उसको अगर छोड़ भी दें तो चाय का सबसे बड़ा जो नुकसान आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है उसमें जो हम स्वीटनर्स ऐड कर रहे हैं। यस, सफेद चीनी को तो वैसे ही हम जहर कहेंगे, मैं उसको जो है ना वो मैं वाइट कहता पॉइजन ही हूँ उस कहती पे हूँ। तो फतवा आ जाना चाहिए, कुल्लुन हरामुन। स्टीविया तो ठीक है ना, स्टीविया इज द परफेक्ट एग्जाम्पल या परफेक्ट सोर्स, लेकिन हम स्टीविया यूज करने वाले पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 2 to 3% लोग, ये भी बहुत ज्यादा कह दिया है। चले 1%। हाँ, कहते बहुत हैं कम हमें होंगे। टेस्ट नहीं पसंद आता, बड़ी हालांकि कितना complaints मजे का होती टेस्ट है हैं। उसका। आप डेवलप करोगे अपनी हैबिट हो जिस चीज जाएगा। की, वो हो जाएगा। वाहिद आपके पूरी बॉडी का एक ऑर्गन जो है ना, आपका मैदा, आपका पेट, आप उसको जितना मर्जी छोटा कर लो, जितना मर्जी बड़ा कर लो, जिस मर्जी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको जो है ना वो Adjust ढाल कर सकते हो। सकते हैं। मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ ना, मीठे में गुड़ वाली चाय लोगों को बहुत पसंद होती मजे है। की लगती है। गुड़ के बेनिफिट्स डिस्कस करके लोग कहते हैं चाय गुड़ वाली पियेंगे। गुड़ ने आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब कराना है। Okay. गुड़ का एक बेहतरीन फायदों में से फायदा ये है कि वो आपकी बॉडी में से एनीमिक पेशेंट, जिनके अंदर खून की कमी हो जाती है, जिनका पेल हो जाती है, स्किन, आंखें पीलाहट में जा रही होती है, उसको खत्म करना है। ओके, जब आप चाय में डालते हो तो आयरन की बॉडी में जितने स्टोर्स होते हैं वो उसको भी बॉडी से निकाल के ले जाती है। सिर्फ कैल्शियम खत्म नहीं करी होती हड्डियों के ऊपर से, वो आपके आयरन के स्टोर्स को भी खत्म कर रही है, विटामिन डी के लेवल्स को लोअर कर रही है Okay. और आपको डायरेक्टली लीड कर रही होती है बीमारियों की तरफ। दूसरा मेरा चाय से जो इख्तलाफ है वो ये है कि 12 से 15 साल से बच्चों को कम चाय दिखाएं भी मत। हमारे यहाँ बच्चा एक साल फीडर में डाल के दे रहे हैं जी। यस, 8 माह 9 माह के बच्चे को फीडर में चाय दे रहे हैं और साल के बच्चे को ठंड है, इसको थोड़ी सी चाय पिला दो। भाई वो टॉक्सिन्स या वो जो कैफीन का इनटेक है वो उसके लिए बहुत हाई है। आप अगर कहो कि एक पूरा जो है ना वो मग दूध का, उसके अंदर एक कतरा या पत्ती का एक दाना, वो भी आपके बच्चे के लिए जहर है। तो आप उसको किस तरह की चाय पिला रहे हैं वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, और आपके बच्चे की बॉडी पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फिर हम कह रहे हैं जी बच्चों की हाइट नहीं बड़ी हो रही, फिर हम कह रहे हैं बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, क्योंकि जब आप चीनी भर भर के उनको फीडर्स में दोगे, चाहे वो चाय की फॉर्म में दो, दूध की फॉर्म में दो, तो वो हाइपर एक्टिव होंगे। यस, तीसरी चीज जो चाय से मेरा इख्तलाफ है, इतने इख्तलाफ बनते नहीं है लेकिन इख्तलाफ है लोगों को देखते हुए। मेरे पास एक पेशेंट आई और आके मुझे कहती है कि ज़ैनब मैं कुछ नहीं खाती, मेरा वेट फिर भी कम नहीं होता। अब 99% मेरे पास लोग आके यही कह रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं खाते फिर भी हम मोटे हैं, जो कि सच नहीं है। Okay. ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कुछ नहीं खा रहे तो आप हफ्ते के अंदर, आप कैलोरी डेफिसिट में है तो आपका वेट लूज ही होगा ना, True. नो मैटर व्हाट। अच्छा मैं तसल्ली के लिए मैंने कहा जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कुछ नहीं खाती होंगी। अच्छा रूटीन हम डिस्कस करते हैं, मैं पूरी हिस्ट्री लेने की मुझे आदत है और मैं एक दिन की या एक हफ्ते की लेती हूँ लाजमन। मैंने कहा अच्छा आप सुबह उठी, आपने क्या किया? चाय पी। मैंने कहा अच्छा उसके बाद क्या किया? चाय पी। दिन के कैलकुलेट करने के बाद
15 कप चाय थे, 15 कप चाय। अब जिसमें पाउडर वाले दूध की भी थी, दूध पे डिस्कशन मैं इसके बाद करूंगी कि कौन सी चाय का दूध क्या, पाउडर वाले दूध की चाय भी थी, खुले दूध की भी थी, डब्बे वाले की भी थी, लेकिन 15 कप चाय टोटल में थी। अब कभी भूख लगे तो मैं साथ बिस्किट भी खा लेती हूँ, भूख लगे तो कभी रस खा लेती हूँ, बेचारी पूरा दिन कुछ नहीं खा रही मैं। अब आप सिंपल एक चीज सोचो, पूरे दिन का रिकमेंडेड दूध जो है 18 प्लस में टिल डेथ 1 कप दूध है, फुल फैट 24 आवर्स में। यस 24 आवर्स में 1 कप दूध आपने पीना है। मैंने आइडियल सिचुएशन में कहा है 1/4 कप ऑफ मिल्क इन अ कप ऑफ टी, 1/4 4 कप चाय में पूरा हो गया, 4 कप चाय में पूरा हो गया। आप जा रही हैं 15 कप चाय में, दूध एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा वो एक अलग स्टोरी है, आपने 15 कप चाय पी। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आपको भूख नहीं लग रही? आप कितने कप चाय दूध के पी रहे हो? आप तकरीबन 3.5-4 कप चाय दूध के पी रहे हो। सही बात एक दिन में आपने 1 लीटर दूध पी लिया, 4 कप ही आते हैं 1 लीटर में, आपने 1 लीटर दूध पिया, आपको कैसे भूख लगेगी पूरा दिन? सही बात है। और उसके अलावा आप ऊपर से डाइट करते हुए मीठे बिस्किट भी खा रहे हो, मीठे रस भी खा रहे हो, और उसके बाद आपके माइंड को सिग्नल जा रहा है मैंने कुछ नहीं खाया। आपका माइंड इस चीज पे काम करता है, आप उसे कह दो ना मैंने कुछ नहीं खाया, वो वाकई कहता है आई एम स्टार्विंग, वो और रिजर्व्स पे लगना शुरू हो जाता है, स्टोर भी करता जाता है और रिजर्व भी करता अभी भी जाता ज़ैनब है। ये कि प्रॉपर खाना नहीं खाया ना, Yes. और ये एक मील भी प्रॉपर नहीं है, ना कोई प्रोटीन है, ना कार्ब्स है, ना फाइबर है, ना फैट है, कुछ नहीं और लिया आपने कितना खाया उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है आपने क्या खाया। क्वालिटी ऑफ फूड मैटर करती है बजाय के क्वांटिटी ऑफ फूड के। अब लोग क्या कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि हमने कुछ भी नहीं खाना, और जब खाना है हमने इतना खाना है कि हद कर देनी है। अब चाय का जो दूध है उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो पाउडर वाला दूध है वो टी वाइटनर है, वो दूध नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इस पे केस हो चुका, बिल्कुल ऐसे जीत ही है। चुके, वो टी वाइटनर्स डिक्लेयर हो चुके। तो उनकी अगर आप चाय पी रहे हो तो आप बहुत सारी बीमारियों को लीड कर रहे हो, स्पेसिफिकली इन वुमेन। आप बहुत सारी औरतों की बीमारियां जो है उनको ट्रिगर कर लेते हो सिर्फ पाउडर वाला दूध पीने से ही। ओके। उसके बाद जो 2 कैटेगरीज रह जाती हैं, एक है जी जो खुला दूध मिल रहा है गवाले वाला, दूसरा जो है आपका डब्बे वाला दूध है। अब जो गवाले वाले दूध की बात है, अगर तो आप उन लोगों में से हो जिनको प्योर मिल रहा है, या आपकी कोई एक्सेस है गाय भैंसों तक और आप खुद जाके लेकर आ रहे हो, तो उसका मुतबादिल कोई दूध नहीं हो सकता। ठीक है। आई अगेन से कि उसका कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई दूध दे जाता है और आपको नहीं पता कि वो प्योर है, वो नहीं प्योर है, उसके कितनी अंदर मिलावट है, कितनी मिलावट है, और सिर्फ पानी की मिलावट नहीं है, बिल्कुल। उसमें बहुत सारे केमिकल्स की और चीजों की मिलावट है, और आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो हाँ डब्बे वाले दूध की तरफ आप जा सकते हो। लेकिन डब्बे वाला दूध वो प्रेफर करो जिसकी 5 से 6 दिन मैक्सिमम एक्सपायरी के हों। सही। ओके। ब्रांड्स हैं लेकिन ढूंढने आपको खुद पड़ेंगे। बिल्कुल है, हाँ सही बात है, अवेलेबल। आप उनको अगर 5 से 6 दिन की एक्सपायरी वाले दूध को लेकर आते हो, आप छोटा पैकेट ले आओ, खोलो, 1 से 2 दिन में या पूरे दिन में एक इस्तेमाल करो और उसे डिस्कार्ड कर दो। सही। उसके बाद वो दूध इस काबिल नहीं रहता कि उसे इस्तेमाल किया जाए। आपने जो नेचुरल दूध है आप जाके खुद गाय या भैंस से लेकर आए और आप उसको बॉईल करने के बाद रखो, वो कितनी देर रहता है? मैक्सिमम बहुत भी निकालेगा 2 ना, दिन नहीं होता है, तो बहुत निकालेगा ना, हाँ। 2 दिन वो ठीक रहेगा, तीसरे दिन उसमें से स्मेल आनी शुरू ऐसे ही है। डब्बे वाला जो दूध है जिसको हम टेट्रा पैक में डाल रहे हैं, चीजें उसकी कर रहे हैं, आप डब्बे वाले दूध को 6-8 दिन भी खुला रखो ना तो उसमें से स्मेल नहीं आनी शुरू सही होती। बात है। तो क्या वो दूध है? क्या उस दूध तो वो होगा ना जिसको हम दही में डालेंगे, वो जमेगा, दही Yes. बनेगी। क्या डब्बे वाले दूध और डब्बे वाले दही का दही बनता है? नहीं बनता। नहीं बनता। उसका तो हम उसको कैसे कह रहे हैं कि वो दूध है या दही है? और मैंने ये प्रैक्टिस देखी है लोगों में, वो अपने बच्चों को जो दूध पिला रहे हैं वो भी इन्हीं फॉर्म्स में से ले के पिला रहे हैं। ट्रस्ट मी, उसमें कुछ नहीं है। और उसमें बल्कि बड़ा अच्छा आपने रेज भी किया, अगर वो क्लेम करते हैं कि वो दूध है तो वो मीठा कैसे है? एग्जैक्टली अब हम एक बात करते हैं, ये जो भी फर्स्ट बेबी का मिल्क होता है, चाहे वो गाय भैंस का हो चाहे वो ह्यूमन में हो, उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। क्लोस्ट्रम जो होता है उसमें ये फायदे और अफादियत होते हैं कि आपके बच्चे ने अगले 20 साल 25 साल जिन बीमारियों को फाइट करना है, वो उस क्लोस्ट्रम में इतनी ताकत अल्लाह ताला ने रखी है कि वो उनसे बचने की आप में कैपेसिटी बना देता है। ओके। जिसमें गाय भैंसों में हम बोली कहते हैं। हाँ। तो वो हम उनकी कर रहे होते हैं और अपने बच्चों को हम उस चीज से बिल्कुल दूर, फीडिंग प्रैक्टिसेस है ही नहीं है, उसमें ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अब
क्लोस्ट्रम भी आपको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट्स में. अच्छा, उसको जी ड्राई किया गया है, ऐसे बनाया गया है, वैसे बनाया गया है, लेकिन मैंने उस पर इतनी रिसर्च की है कि वो कोई क्लोस्ट्रम नहीं है, कोई कुछ नहीं है. हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि 10,000 डब्बों में से एक चुटकी उसमें क्लोस्ट्रम डला है तो वो क्लोस्ट्रम नहीं है. और आप किसी भी चाय पीनी है ना, चाय पीने की दुनिया पूरी में ब्लैक टी पी जाती है. ब्लैक चाय तो टी वही क्या है. है? चाय तो ब्लैक पानी टी कोई में बोलते पत्ती डालो, ऐसे ब्लैक है. टी रेडी है. वो ब्लैक टी है. और उनका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है उस तरह का ना. और ये और ज़रा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो लोग बेसिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते. और टॉपिक से हम थोड़ा हटेंगे, लेकिन इसी चीज़ में ऐड करेंगे कि ये जो बच्चे को जो घुट्टी दी जा रही होती है जी, पहली खुराक दे रहे हैं और जो शहद चटा रहे हैं जी. और पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ कि ये तो बड़ी इसकी अफादियत है एंड ऑल दैट. ये भी तो कितना मतलब एक गलत कॉन्सेप्ट होता है. सबसे पहली चीज, आप गुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहा जाता है कि जी शहद पहले आप चाटें फिर उसको चटाएं. आप 50-60 साल, इसी उम्र के लोग मैक्सिमम दे होते हैं. 50-60 साल आपने बहुत सारी बीमारियां देखी हैं. हो सकता है आप एस्थमेटिक भी हो सकता है आप स्मोक करते हो, बहुत सारी आप जो खाने खा रहे होते उसका बैक्टीरिया आपके, हो सकता है ब्रश भी ना किया हो आपने. एग्जैक्टली होता है. और वही आपने एक बच्चा जो पैदा हुआ है, जो एक न्यू बॉर्न है, एक नई इन्वायरमेंट में आया, नई सिचुएशन में आया, हाँ. आपने उसको वो अपना जूठा खिला दिया है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. Yes. साइंटिफिकली भी गलत है. पहले 6 माह में बच्चे को आपने पानी भी नहीं देना. ओनली मदर फीड. आप उसको शहद दे रहे हो, आप उसको खजूर खिला रहे हो, आप उसको गुड़ दे रहे हो. हाउ इज दैट पॉसिबल? लोग कहते हैं कुछ मीठा देना है. जो फॉर्मूला मिल्क हम बच्चों को दे रहे होते हैं, ये जो क्लोस्ट्रम हम दे रहे हैं वो मीठा ही है और वो गुट्टी ही है. अब मसला ये आ जाता है कि माँ देगी, माँ जैसा हो जाएगा. जी पप्पी देगी दादी देगी. हमें ओ इन भाई, उस चीजों माँ का से बच्चा माँ बाहर जैसा ही निकलना होगा. अच्छा, बड़ा पड़ेगा. मजे की बात यह है कि घर में ना कोई एक है जो कि उसको असाइंड होती है ये ड्यूटी. मतलब खानदान में किसी का सारी बच्चा पैदा बीमारियां होगा उसको ना, देनी है. खानदान में जो भी बच्चा पैदा होगा ना, वो उसकी ड्यूटी होती है और वो होता है कि नहीं, वो उनका एक मकाम है और वो ही देगी. मतलब वो माँ जिसने बच्चे को पैदा किया है, जो उसकी माँ है या उसका बाप है, सबसे पहला राइट जो है वो आपके पेरेंट्स का होता है. और उससे भी ज्यादा पहले 9 माह उसने क्या कुछ बर्दाश्त किया है. हाँ. आप तब वहां नहीं थी या नहीं थे. एब्सोल्युटली. उसके बाद जो उसने टाइम गुजारना है अगले कम से कम 3 साल, ना वो रातों को सो रही होती है, भाग वो अलग रही होती है, मेहनत वो अलग कर रही होती है, अपनी हड्डियां उसने अलग खराब की हैं, कैल्शियम रिजर्व्स अपने उसने दिए हैं, विटामिन डी अपना उसने दिया, सब कुछ उसने दिया है. तो क्या एक गुट्टी का राइट हम उसको नहीं दे सकते? हमारे यहाँ नाम रखने तक का राइट नहीं माँ को दिया जाता. सही ऐसा ही बात होता है. एक बेसिक लेवल पे अगर हम वो बात करें तो नाम रखने का राइट नहीं है. वो कहाँ बच्चा पढ़ेगा, क्या करेगा, इस चीज़ का राइट भी नहीं है. चलो, मैं राइट्स पे बात नहीं करती, मैं बेसिक सिर्फ इतना कह देती हूँ, उसको खुश करने के लिए ही सही उसको ये दे दोगे कि यार वो जिसने पैदा किया है उसके पास कम से कम ये तो हो कि वो उसे अपनी अपनी मर्जी जिम्मेदारी से कुछ पूरी कर करने की सके. लेवरेज दे दो. एग्जैक्टली, वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके. बहुत सारी बच्चों को मैं मिलती हूँ, उनके नाम इस तरह के होते हैं, वो खुद तंग होते हैं कि हमारे ये क्यों नाम रखे गए, हमें नहीं पसंद, या बहुत ओल्ड फैशन है, या बहुत जो है ना वो चेंज्ड है, डिफरेंट है, मैं नहीं ये रखना चाहता. बट हम ऑब्वियसली हम बात ये करें कि किस तरह से फर्स्ट जो डोज Yes. होती है, पहली खुराक जो बच्चे की होती है, वो असल में क्या होनी चाहिए. वो जिसकी क्लोस्ट्रम nutritional- ही होना चाहिए, बिल्कुल. वो क्लोस्ट्रम ही होना चाहिए, क्लोस्ट्रम ही होना चाहिए. और वो डॉक्टर्स बहुत बेहतर से अब बता देते हैं कि किस तरह से आप उसको स्टोर कर सकते हैं. Yes. उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं. हम आगे चल के जरा इस पे एक टॉपिक भी रखेंगे सो दैट हम एजुकेट कर सकें बहुत सारी लड़कियों को जिनको इस बारे में नहीं पता. और वो शहद चटा कर फिर जो है वो बच्चा जब पूरा हफ्ता रो रहा होता है, तंग होता है जी, उसको कॉलिक बहुत और सारे, पता नहीं yes, क्या क्या, वो लोग colic हो जाते इसी की हैं वजह बच्चे. से तो इश्यूज होते हैं. और किन वजहों से होते हैं? जो हमारी अपनी चीजें होती हैं उनकी बदौलत ही ये चीजें हो रही होती हैं. अच्छा ज़ैनब, एसिडिटी, ये इसकी बहुत शिकायत करते हैं लोग रमज़ान में कि जी हमें तेज़ाबियत हो गई है मैदे की. इसकी क्या वजूहात होती हैं? खाना कम खाएं. मैं भी कहना कम खाओ ना. हम अल्फाज में सादी सी बात है, कम खाओ. देखो, आपका पेट का जो साइज है वो आपकी ये मुट्ठी के बराबर है. आप उसमें जो खाना डाल रहे हो वो आप डाल रहे हो, मैं कहती हूँ 10 मुट्ठी जितना. सही बात है. इतना तो नहीं, आप इतने तो हम
پیزا ہی نہیں کھا نا لیتے وہ ہیں. کہتے ہیں ہمیں ہم تو کھاتے ہی کیا ہے، نہیں بس نہیں، ہم وہ چائے کہتے پیتے رہتے ہیں زینب وہ جو وہ اسٹمک ہوتا ہے نا وہ بیلون کی طرح کا ہوتا ہے، جتنا آپ ڈالتے ہیں وہ پھیل جاتا ہے. ہاں جی بالکل. تو پھر کیپیسٹی آپ تو بھی ہوتی پھیلتے جاتے ہیں. تو ہمارے سب کے بیلونز ہیں. آپ کیا جو ہے وہ ڈیزرٹ اینیمل ہیں جو پانی اسٹور کر لیتے ہیں؟ اونٹ ہے آپ جس سے اسٹور کر لیے. اسٹوریج کا نہیں دیکھیں اس مٹھی سے اتنے کھانے سے گزارا تو نہیں ہے، گنجائش نکالیں. اتنا کھا لیں مٹھی تھوڑی سی کھول لیں. دیکھیں آپ اگر ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک کھاؤ تو کبھی بھی مٹھی آپ کے لیے زیادہ یا کم نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. آپ نے پراپر نرشمنٹ کرنی ہے. اب جب ہم ہینڈ کی بات کرتے ہیں دس از دا پروٹین سائز یو ہیو ٹو ٹیک. اب لوگ کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ سے یہ تو دیکھ لیتے ہیں پروٹین از ویری گڈ فار یور ہیلتھ. نہ جم کر رہے ہوتے ہیں، نہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، نہ واک کر رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں میرے پاس آ کے جو آپ کہتی ہیں ہم فالو کر رہے ہیں. جی آپ واک کر رہے ہیں؟ نہیں. ہاں کرتی ہوں واک. کبھی کبھی. کتنا واک کرتی ہو؟ دن میں 5-7 منٹ واک کر رہے تھے. گھر میں جو واک ہو جاتی ہے. ہاں گھر پہ کام کرتی ہوں واک ہو جاتی ہے. میں کہا بھائی میں 10,000 اسٹیپس کی بات کر رہی ہوں، کیا آپ کرتے ہو پورا؟ نہیں کبھی نہیں کیے، پتہ ہی نہیں ہے کہ 10,000 اسٹیپس کیسے کرنے ہیں، کیا کرنا ہے. آپ نے ایسیڈیٹی سے اگر بچنا ہے، بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسیڈیٹی کے بہت جو پیشنٹس میں پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بیڈ کا تھوڑا سا اپنا سر والی سائڈ اونچا کر لیں، سرہانہ تھوڑا سا اونچا کر لیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کھانا کم نہیں کرنا، ہم اپنے بیڈ کا وہ اونچا کر لیتے ہیں، خود ہی اسٹمک والی سائڈ پہ وہ رہے گا کھانا، وہ ٹھیک رہے گا. ایون چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بوڑھے تک چائلڈہڈ اوبیسٹی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے ریزنز کیا ہیں؟ جو فیڈنگ باٹلز بچے کر رہے ہوتے ہیں، بچے دودھ جو پی رہے ہوتے ہیں فیڈر میں، اس میں آپ نے کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے کا گیپ رکھنا ہے، کم از کم. میکسیمم آپ اس کو انہانس کر سکتے ہو 4 گھنٹے تک، 5 گھنٹے تک، جتنا آپ کا بچہ پھیلتا جائے آپ اس کو کھانا ساتھ کھلاتے جاؤ، سالڈ فوڈ سٹارٹ کراؤ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو ہر گھنٹے بعد ایک فیڈر دے رہے ہیں، ایک باٹل دے رہے ہیں، وہ پوری باٹل کنزیوم کرتا ہے، دودھ میں چینی بھی گئی، سب کچھ گیا، وہ ہائپر ایکٹیو ہو گیا. آپ نے بچے کو تبھی سے ہی ایک تو کھانا زیادہ کھانے کی ہیبٹس ڈیولپ کر دیں، دوسرا اس کے اندر ایسیڈیٹی بلاٹنگ کے ایشوز تب سے آپ نے اس میں پیدا کیے ہیں. بچہ جو 6-8 ماہ کا ہے ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ لگاتے ہیں کہ جی اس کا کھانا ہضم ہو، دودھ جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو، پھر لٹاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کا سر ٹلٹڈ کر کے لٹاتے ہیں. کیوں لٹاتے ہیں؟ اس لیے لٹاتے ہیں کہ اس کا دودھ جو ہے وہ واپس نہیں آئے، وہ باہر نہیں نکالے. ہیومن میں بھی اگر آپ نارمل طریقے کا کھانا کھاؤ، جس میں فار ایگزامپل عام دنوں میں بات کر رہی ہوں، آپ نے 2 روٹی کھا لی پورے دن میں، 2 روٹی کے ساتھ آپ نے چکن لے لیا، مٹن لے لیا، آپ نے تھوڑا سا پروٹین لیا، دودھ لے لیا، فروٹ کا 1 کھا لیا، نٹس 4-5 کھا لی، اس کے بعد بھی کیا آپ نے کھانے کی گنجائش بچتی ہے؟ بچنی تو نہیں چاہیے. میں نے لوگوں میں لٹرلی دیکھا ہے، بلکہ لاسٹ ویک میں ایک جگہ پہ گئی ہوئی تھی، ہم نے ایک جگہ بوفے کیا تو آئی واز ڈن 10 منٹ کے اندر کھا لیا میں نے جو کھانا تھا. تو وہ مجھے آگے سے کہہ رہی ہے پیسے پورے نہیں ہوئے. میرے پورے ہو گئے ہیں، پیٹ اپنا ہے میرا، کسی کا نہیں ہے. اس کے بعد جو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے کھانا کھایا، 2 نے اس کے بعد اس میں سے فریش جوس پیا، 2 نے شیک پیا. وہ کرنے کے بعد پورا بوفے کرنے کے بعد رات کو سب گروپ میں میسج کر رہے ہیں یار میرے تو پیٹ میں بہت درد ہو رہی ہے، مجھے تو ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. آئی واز لائک آئی ایم گڈ، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا کو پتا تھا کتنا کھانا ہے؟ ایگزیکٹلی. آپ کو اپنے پیٹ کے سائز کا، اپنی پلیٹ کے سائز کا آئیڈیا ہوتا ہے. جب آپ 10-10 15-15 پکوڑے کھاؤ گے تو وہ ایسیڈیٹی ہی ہوگی. بالکل. لوگ کیا کرتے ہیں افطار میں پراپر دہی بڑے، پکوڑے، سموسے، اس کے بعد چاٹس آپ نے کھا لی، پھر آلو چنے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کھا لیے، اس کے بعد روٹی بھی کھا لیتے ہیں، کچھ باہر سے اگر ملے وہ بھی کھا لیتے ہیں، رات کو جو ہے وہ اگر کچھ چائے کافی کا وہ ہو رہا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں، اور صبح سحری بھی کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں چائے کافی کا ٹائم ہوتا ہے صبح 6 بجے سے لے کے شام 4-5 میکسیمم 6. ہمارے ہاں کافی کا ٹائم شروع ہوتا ہے شام 6 بجے کے بعد. صحیح بات ہے. کہیں باہر چلیں اچھا کافی پہ چلتے ہیں، کافی پی لیتے ہیں. کوئی آئے گا تو کافی، ادروائز بھی کافی. رات کو جب آپ کافی پی رہے ہو آپ اپنے آپ کو جگا رہے ہو، آپ الارمنگ سچویشن اپنی ایکٹیویٹ کر رہے ہو، تو اس کے بعد آپ کو ساری رات نیند کیسے آئے گی؟ صحیح بات ہے. نہیں آئے گی آپ کو نیند. بہت سارے لوگوں میں پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انسومنیا بڑا جی ایک فینسی ورڈ ہے، مجھے تو انسومنیا ہے. انسومنیا کیوں ہے؟ کیونکہ جی میں رات کو بلیک کافی پی لیتی ہوں، یا میں جو ہے نا وہ کافی پی رہی ہوں تو میرا وہ ایسے ہے. اکثر لوگ پیشنٹس میرے پاس جب آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ جی جب بھی میں ڈائٹ شروع کرتی ہوں نا میری نیند خراب ہو جاتی ہے. نیند کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ اندر سے 90% کا ریزن یہ ہوتا ہے ان کو پہلی بار کسی نے بلیک کافی بتائی ہوتی ہے کہ بلیک کافی پینی ہے، اور بلیک کافی رات کو سونے سے پہلے پینی ہے.
رات کو بلیک کافی سونے سے پہلے, تو سونا تو ہو ختم, سونا تو ختم ہو جائے گا. آپ نے بلیک کافی اپنی لینی ہے تو شام 4-5 بجے لے لو, اس کے بعد واک کرو, اس کے بعد جم جاؤ. جم جانے کے لیے میں کہتی ہوں کہ سب سے امیزنگ آپ کا جو میٹابولزم بوسٹ کرنے کے لیے, آپ کا جو ایک کک سٹارٹ دینے کے لیے, وہ آپ کی بلیک کافی ہے. اور بلیک کافی پینا یہ نہیں ہے کہ پورے مگز بلیک کافی کیا بنا کے پیو. بلیک کافی کا صرف ایک اتنا سا شاٹ آپ نے پینا ہوتا ہے. صحیح بات, اس میں پانی ڈالا, تھوڑی سی بلیک کافی ڈالی, اس کو مکس کیا اور آپ نے پی لیا. بلیک کافی وہ نہیں ہے جیسے ہم ریگولر چائے اور وہ کافیز پی رہے ہوتے ہیں, ہیزل نٹ لاٹیز پی رہے ہوتے اس کی گنجائش تو نکالے نہ. دیکھیں وہ تو کبھی کبھی ہم پیتے ہیں, وہ تو پتہ ہے کیا کریں, جینز میں ہے نا, جینز میں. ہیزل نٹ لاٹے میں جو چینی آ رہی ہے وہ کتنی آ رہی ہے, ہیزل نٹ کا اس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, صرف اس کا ایسنس ڈالا جاتا ہے. اور یو نو آئی ایم ناٹ لائکنگ یو ناؤ, کیونکہ مجھے دل کر رہا تھا ہیزل نٹ لاٹے کا. کبھی کبھی تو چلتا ہے نا, کبھی once in a blue moon. once in a blue moon it's okay, وہ تھوڑا otherwise سا it's جینس not. میں ہے نا, سوئٹزرلینڈ میں جب ان کے دادا ہوتے تھے تو وہ بہت, تو ادھر ٹھنڈ اتنی ہوتی تھی, وہ اس لیے کافی پیتے تھے. آپ کے پاس کیا اتنی ٹھنڈ ہے؟ تھوڑی سی ہے, ہمارے لیے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. رہتے نا. یہ تو لائٹ نوٹ بات ہے. یہ ہمیں اچھا موقع بھی ملا ہے رمضان میں کہ اپنی روٹین کو بہتر کرنے کے لیے جو چائے کا درست وقت ہے اور جو درست طریقہ ہے اس کو ہم فالو کریں. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آج ایک ایسے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کا تعلق تو ترکی سے ہے, لیکن اب ان کا دل جو ہے نا وہ پاکستانی ہو چکا ہے, اور انداز بھی پاکستانی ہو چکا ہے. پاکستان میں جتنا قیام ان کا رہا اس دوران انہوں نے اردو سیکھی, پاکستانی ثقافت کو بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. اوبویسلی جس طرح سے آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو آپ پھر ایک کلچر کے امبیسڈر بھی بن جاتے ہیں. اینڈ اسٹل کس طریقے سے ترکیے کے کھانوں کو, ان کے کلچر کو پاکستان میں آ کے انہوں نے پروموٹ بھی کیا. اور آبویس سی بات ہے جب آپ اس طرح کی بات, پیپل ٹو پیپل ٹائز بہت اچھے طریقے سے وہ اسٹرینتھن بھی ہو جاتے ہیں اس کے تھرو. سو آج ان کی ملاقات کرواتے ہیں. کافی زبردست ثقافت پہ بھی ان کی گرفت ہے. پاکستان میں اردو بھی بہت زبردست بولتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات, شادی بھی انہوں نے پاکستان سے کی ہے. کیا بات ہے, پاکستان اب دوسرا گھر ہے, پاکستان ان کا سسرال ہے. اور ایسے میں 37 سال, اپنی زندگی کے 37 سال انہوں نے پاکستان کو دی. ظاہر ہے آن اینڈ آف وہ پاکستان آتے رہے ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں. جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ سربراہ ہیں یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ, جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں قائم ہے, پچھلے 3 سال سے ہیں. اور اب ان کا پاکستان کا سفر مکمل سا ہو رہا ہے کیونکہ وہ جا رہے ہیں ترکیے. ذرا ان سے پوچھیں گے 37 سال پاکستان, اور آج ذرا کوشش یہ بھی کریں گے کہ پاکستان جب پہلی بار آئے تھے اس سے پہلے پاکستان کا پرسیپشن کیا تھا, پھر پاکستان آنا, اور پھر پاکستان سے محبت پہلے ہوئی تھی یا پاکستانی سے محبت پہلے ہوئی تھی, یہ سوال بھی رکھیں گے. ڈاکٹر خلیل توکار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. لیٹس ویلکم ہم, چونکہ اس سے پہلے شو پہ آ چکے ہیں, آپ ان کو جانتے بھی ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب آج کھانے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آج بھابھی بھی نہیں ہے, یہ بھی ویسے ہمیں اسی وجہ سے کھانا نہیں کہہ رہے اسی وجہ سے کھانا تو نہیں. کھانے کو مس کر رہے ہیں یا بھابھی کو؟ بھابھی کو زیادہ وہ گھر بھی تو جانا ہے. 3 مہینے گزر گئے تو ترکی لے گیا ہوں ان کو. اوکے. اب 3 مہینے سے اکیلا ہوں, کھانا بھی بند ہو گیا ہے. اچھا. اور میں کھانا پکا نہیں سکتا ہوں, میرا مسئلہ یہی ہے. اور اب ظاہر ہے آپ ان کے پاس بہت جلد ظاہر جانے بھی والے ہیں, تو بل تو لیں گے, لیکن چلیں تھوڑا سا ہمیں پہلے یہ بتائیں, پاکستان میں 37 سال پورے سفر کو کس طرح سے الیبریٹ کریں گے؟ 37 سال ایسے ہی کہ آنا جانا ہوا. باقاعدہ 2017 میں رہا ہوں کچھ سال, اور پھر استعفیٰ 3 سال. لیکن 37 سال ظاہر ہے میں شعبہ اردو کا استاد ہوں. استنبول یونیورسٹی میں 37 سال سے پڑھا رہا ہوں. اور اسی طرح سے پاکستان سے محبت تھی, اردو سیکھی. اور اسی طرح سے میرے استاد, میرے بیگم میرے استاد کی بیٹی ہے. اوکے. جی جی جی. غلام حسین ذوالفقار صاحب, پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار صاحب پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے, شعبہ اردو کے صدر بھی رہے. تو وہ استنبول یونیورسٹی آئے تھے اردو پڑھانے کے لیے. میں ان سے اصل میں فارسی پڑھ رہا تھا, کیونکہ یونیورسٹی میں فارسی بھی پڑھی ہے میں نے 4 سال, اور فارسی پڑھائی بھی ہے کچھ عرصے تک. اور وہ آئے تھے اردو پڑھانے کے لیے.
बात ये थी कि पाकिस्तान से वजह से बचपन से प्यार सी वो मोहब्बत सी थी वो, तो फिर उर्दू सीखने लगा। फिर उनके वापसी के बाद मैं भी इधर आया था, वो 37 साल पहले की बात। ओके और फिर उनके घर में रहा, ओके और मेरी बेगम उनकी बेटी है। यस इसी तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। मुझे ब्लश कर रहा था बताते इतने अरसे के बाद भी। और वैसे भी हमारी शादी को 31 साल हो गई। 31 साल माशाल्लाह हो गए। माशाल्लाह। क्या बात है। सो उस वक्त जब आप वहाँ रहने आए तब भी भाभी कुछ बनाती थी? अब याद नहीं? जब मैं आया था, जो खाना लेके आना और जाने का काम जो था वो हमारे बेगम कर रही थी। उसी वक्त हमारे वैसे भी मुलाकात हुई। उस वक्त हुई थी। और वो होता है ना कि ज़रा मुलाकात जब होती है तो कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक ज़रूर होता है जिस पे आपकी गुफ्तगू का आगाज़ होता है, कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट का टॉपिक होता है। वो उर्दू हो सकती है, वो अदब हो सकती है। नहीं, वो 32 साल पहले ही नहीं तो 36 साल पहले की बात है। अब तो ज़ाहिर है उस वक्त ऐसी बात नहीं हो रही थी। ओके, बस सिर्फ ज़रा एक इंटरेक्शन होती है, सलाम दो, दैट्स इट। जी ऐसा ही है। और फिर ज़रा आप समटाइम्स पूरे घर से मुतासर भी होते हैं, फिर आपके उस्ताद ज़रा उनके रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गोज़ ऑन। क्या बात है, क्योंकि इससे पहले चूँकि आप और भाभी दोनों आ चुके हैं, हम कई दफ़ा गुफ्तगू भी कर चुके हैं इससे मुताल्लिक़। भाभी वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब ज़्यादा अच्छा पाकिस्तानी खाना बनाती हैं या टर्किश खाना बनाती हैं, ये अब आपसे हम पूछ लेते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। हाथ में ना जायका। सलाहियत भी है, जायका भी है, महारत भी है। क्या बात है। चलें, और वो हमने तो टेस्ट किया हुआ है खाना, वो खाया हुआ है, तो हमें उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से इसी कि वजह से वाकई। बाहर खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं। अच्छा जहाँ भी खाऊं वो मज़ा नहीं होता जो बेगम मुश्किल है। पका रही होती है, हाँ तो इसलिए चलें, बस कुछ दिन और वो दुख आपकी शक्ल में हाँ, नज़र रमज़ान की कुछ हमें दिन बहुत यहाँ पे और ज़्यादा। कुछ दिन वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खलील साहब, क्या आपका परसेप्शन था काफ़ी टाइम पहले की हम बात करें, ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान फर्स्ट टाइम मूव किया आपने एज अ स्टूडेंट एंड ऑल दैट, सो क्या परसेप्शन था पाकिस्तान का, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतने साल गुजरने के बाद परसेप्शन आपने किस तरह से बदलते हुए देखा? बदलते नहीं है वैसे ही। असल में बात ये थी कि हर जगह में ये हम तुर्क पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसके बैकग्राउंड में पस मंज़र में ये है कि मेरे वालिदा तकरीबन अनपढ़ थी। वो बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा सकी थी, ख़ुद पढ़ना सीखना खुद घर में कर लिया था। लेकिन ऐसी थी कि वो तारीख़ी जो वाक़ात हो उनको, हमारे बचपन की बात है ना, ऐसे ही टीवी है ना हाथ में मोबाइल है, वो हम बैठ रहे थे, वो सुनाती रहती थी कि ये है वो है। वो इसी दौरान हमें ये भी सिखा रही थी, वो सुना रही थी कहानी की सूरत में पाकिस्तानियों ने हमारे मुश्किल वक्त में, जंग आज़ादी हो, जंग बल्कान हो, हमारे साथ दिया है, बहुत सारी कुर्बानियाँ की। ऐसे ही है वाक़यात। तो फिर ये बचपन से ये पाकिस्तान के से मुताल्लिक़ एक इंसान के ज़हन में वो बनता है ना, ये हमारे दोस्त है और जब हम मुश्किल में पड़ जाएंगे ये हमारा साथ होंगे। इसी वजह से पाकिस्तान से प्यार एक तरह से नेचुरली हुआ था। क्या बात है। इसी तरह और फिर मुझे वैसे भी ज़बान सीखने का शौक़ है, और यूनिवर्सिटी में हम BA 4 साल, उस वक्त भी 4 साल, अभी भी 4 साल है हमारे यहाँ, तो फ़ारसी पढ़ने के लिए गया था, और साथ साथ उर्दू भी। हमारे गुलाम हुसैन जुल्फ़िकार साहब, हमारे ससुर साहब तशरीफ़ लाए थे, फिर उर्दू भी पढ़ने लगा। वो इसलिए कि पाकिस्तान से मोहब्बत है, और फिर पाकिस्तान की ज़बान उर्दू है। उस वक्त तो पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में इतनी सारी ज़बानें है, कम वो इलाकाई ज़बानें हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी वजह से मैंने शुरू किया। अब मतलब नहीं, आदत पड़ी है। अब पाकिस्तान से मुताल्लिक़ आप जो भी मुझसे पूछेंगे, मैं एक पाकिस्तानी की तरह आपको जवाब दूंगा, क्योंकि 37 साल बहुत सारे जो जवान हैं वो 20 साल 30 साल उनसे ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ज़बरदस्त। लिहाजा वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अब तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान में फ़र्क नहीं कर पाते। फ़र्क नहीं कर पाता। एक जैसा ही लगता है आपको? ऐसे ही वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ के मुताबिक यहाँ जाता हूँ, यहाँ के मुताबिक, और मिक्स हाइब्रिड मॉडल। ऐसा ही है। ज़माना ऐसा ही है। उस्ताद जब सुसर बन जाता है तो उस्ताद भी रहता ही है या सुसर बन जाता है?
خصوصاً میرے استاد غلام حسین ذوالفقار مرحوم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے ماشاء اللہ. اور اپنی محبوب ترین چیز انہوں نے آپ کو دی. ہاں بالکل. محبت کا عالم تو یہی ہے نا. ایک والد ظاہر ہے ویسے بھی اپنی اس بیٹی کا ہاتھ زمانے جس میں کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے. یہاں تو لڑکیوں کو باہر نہیں دیتے تھے, شادی نہیں کرواتے تھے, ذات سے بھی باہر. کچھ جگہوں پہ بالکل یہ چیز ہے, ابھی تک ہے. ابھی بھی اس وقت زیادہ سخت تھا, اور ساری فیملی والوں نے مخالفت کی تھی کہ بیٹی کی شادی کیوں, اور وہ بھی ملک سے باہر ایک ترک کے ساتھ. پھر مجھ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں خلیل کو جانتا ہوں اور میں اپنی بیٹی کو سمینہ کو اس کو دوں گا, بس یہی. تو اسٹینڈ لیا نا انہوں نے. جی 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 جی. اسی طرح استاد ظاہر زندگی بھر استاد بے ہی شک ایسے ہی ہے. احترام دونوں طرح کا تھا, ایک تو والد ہو گئے تھے اور ایک طرف سے استاد کی بات تھی. نہیں, میں اس لیے اس کو بہت ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے سسر بھی میرے استاد تھے. اچھا, یہ تو ہمیں آج پتہ چلا سب کو. ہاں, وہ میرے ٹیچر تھے. اوکے. میں گھر جا کے نہیں رہا 37 سال پہلے. اور آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے شعیب صاحب؟ میری شادی کو 11واں سال ہے. 11واں سال ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے, مطلب 11 سال پہلے شروع ہوا تھا. نہیں, اس سے بہت پہلے کے استاد ہیں وہ تو. اس سے بہت پہلے. اچھا, مطلب بہت پہلے کی بات ہے یہ. نہیں, مطلب اسکول ٹائم کی بات ہے. مطلب بچپن کی بات ہے یہ. استاد تو بچپن میں ہی تھے نا, ہمیشہ استاد رہے. اوکے, سمجھ گئے نا سارے کیمرے کے پیچھے. اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ آخری لمحے تک استاد رہے ہیں. ابھی بہت سے معاملات میں ان کی بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں. استاد ہمیشہ استاد رہتا ہے. زبردست. اچھا جی, اتنے سالوں میں پاکستان کی کوئی ایسی یاد جو کہ آپ ساتھ لے کر جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ لمحہ تھا, ایک تو شادی کا لمحہ تو ایک الگ بات ہے, بٹ ایک وہ کہ کوئی کچھ ایسی یاد ہوتی ہے جو کہ آپ کے دماغ سے نہیں جاتی کئی سالوں کے بعد بھی, اور آپ وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں. یہ 2-3 جو یادیں ہیں اس طرح تو مجھ پر بہت اثر ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کراچی میں کانفرنس کے دوران کراچی میں تقریر کر رہے تھے. اس کے بعد جب سید سوترا سندھ کے کسی گاؤں سے ایک عمر رسیدہ وہ آیا تھا بیکری, انہوں نے کہا کہ آپ سنا کہ آپ آئے ہیں اور آپ کے لیے ہے نا خاص کیک. وہ اپنے شہر سے اٹھ کے گاؤں سے کیک لے کے آیا ہے میرے لیے. یہ محبت تھی. اور اسی طرح ایک اور یہ ہوا تھا کہ ہم بہاولپور گئے تھے. 99 سال کے وہ یونس صاحب انتقال کر گئے ہیں, لیکن میری ان سے پہلے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. وہ کالی شال لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا اور آپ آئے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرک کے طور پر کالی چادر کالی شال لے کے آئے تھے. انہوں نے تحفہ دیا اور گلے لگایا تھا. اس پر بہت اثر ہوا. انہوں نے کہا کہ 99 سال کے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. یہ بھی یعنی محبت جو ہے, محبت کا یہ عالم تھا. مختلف ایسے بہت ساری چیزیں تھیں. میرے ذہن میں ہوتا ہے مثلا اب خیبر پختونخوا اس وقت سرحدی صوبہ, خیبر پختونخوا کے ایک وہ بھی گاؤں میں ہے. مولوی صاحب نے میرے لیے اشعار لکھ کر بھیجا ترکیہ. اب نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ انہوں نے مجھے دیکھا, صرف میرے بارے میں سن کے انہوں نے اپنی شاعری کیسے لکھ کر بھجوا دیا. یہ ظاہر ہے کہ انسان کے دل میں جو محبت ہے اس کو اور زیادہ محکم مضبوط بناتی ہے. کیا بات ہے. یہ میں ہمیشہ یہ ہے کہ 2017 میں مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ خوش ہیں. میں نے کہا کہ ظاہر ہے میں خوش ہوں, لیکن جو مجھے محبتیں ملی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے. بے شک ایسے وہ زیادہ ویلیویبل ہے. جی, آپ نے دونوں ہاتھوں میں ایک انگوٹھی پہن رکھی ہے. مجھے بہت پسند. ان دونوں انگوٹھیوں کے کلر بھی بڑے مزے کے. میں ضرور چاہوں گا تھوڑا کہ اس انگوٹھی کے بارے میں مجھے بتائیں. کس کے بارے میں؟ دونوں کے بارے میں. دونوں کے بارے میں خاص پتھر لگتا ہے یہ زمرد ہے. اوکے, سوات سے. ایک بھائی کی طرح میں اس سے پیار کرتا ہوں. میرے لاہور میں آرکیٹیکٹ دوست ہے, انہوں نے سوات کیا تو وہاں سے لے آیا ہے. یہ میں نے خود بنوایا تھا. اس کے اوپر میں لکھا ہوا یا جبار. اللہ کا نام. اس کے نام بتایا تھا کہ نہیں, وہ اس کے یا جبار اور چاندی کے اوپر کروا کے پہن لیں تو کہتے ہیں کہ سارے لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے سنا تھا. جی 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 جی. واو. یہی ہے اس کے اوپر.
لیکن میرے گھر میں بہت ہے انگوٹھیاں، مجھے پسند ہے، اوکے، لیکن ہر جگہ سے میں انگوٹھی خرید رہا نہیں تو لوگ مانتے تھے، پھر بات کوئی اثر ہوا انگوٹھی کا؟ اس کا لگتا ہے کہ ہوا کبھی بیگم سے ڈانٹ نہیں پڑتی ہے، ہمیشہ بات مان لی جاتی ہے، گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی؟ ایسے تقریباً میں بھی مانتا ہوں، ظاہر ہے ایک طرفہ نہیں ہوتا نا، ظاہر ہے دونوں طرف کو ایک توازن ہونا چاہیے. بالکل ایسے یہ انہوں نے آپ نے تو انگوٹھی پہن لی جس پہ آپ نے یاجب بار لکھا ہوا ہے چاندی پہ، اور ایسے میں آپ نے یہ سوچ کے ظاہر پہنی ہے کہ بس سب بات مان لگا کہ بھابھی نے بھی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کہ میری بات بھی مانی جائے گی، تو پھر بیلنس کریٹ دونوں کی بات مانی جاتی ہے، ایسا ہی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا ماننا واٹ ایور. اچھا ڈاکٹر صاحب، کھانے تو ظاہر ہے ہم کھانوں کی بات کر بھی رہے تھے، اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سملر تو میں نہیں کہوں گی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ٹچ ہوتا ہے، فلیور آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. پاکستان میں رہ کے آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی رہی جس کو آپ نے سب سے زیادہ کھایا؟ سب سے زیادہ بریانی. بریانی اسپائسی نان اسپائسی؟ اسپائسی. بریانی ویسے بریانی ہو تو اسپائسی ہو، یہ بات تو سچ ہے. 30-31 سال میں مجھے عادت پڑی ہے. اب ترکیہ میں جب جاتا ہوں یہ کھانا جو وہاں پکاتے یا باہر کھاتے ہیں مجھے بے مزہ لگتا ہے. کہتا ہوں کہ اس میں کچھ نہیں ہے مرچ مسالہ. اب اتنی عادت پڑ گئی اور فوراً میں مرچ منگواتا ہوں، مرچ اس میں ڈال دیتا ہوں. اوکے، اسپائسز نہ ہو تو آپ کو مزہ نہیں آتا. تھوڑا سا ہم آج یہ بات بھی کریں گے کہ رمضان کتنا مختلف ہے یہاں کا اور وہاں کا ماحول، فیسٹیوٹی، سحری، افطاری اینڈ ایوری تھنگ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ترکی اور پاکستان، اس کا رمضان، سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز کریں گے بات بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ٹرکش دو ملکوں پہ گرپ رکھتے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کہا جائے کہ وہ ٹرکش ہیں یا وہ پاکستانی. ہمیں بھی مسئلہ ہوتا ہے اب اس میں. وہ میرے خود بھی ان کو اب وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پاکستان میں آتا ہوں پاکستانی بن جاتا ہوں، ٹرکی جاتا ہوں تو میں جو ہوں ٹرکش بن جاتا ہوں. تو ڈاکٹر خلیل توکار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کتنا مختلف ہوتا ہے رمضان؟ کیا چیز آپ یہاں کی بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان میں، اور کیا چیز ہے جو کہ ٹرکی جا کر آپ وہاں پر انجوائے کرتے ہیں؟ اصل میں اسلام کے لحاظ سے تقریباً ایک ہے، روزہ، تراویح، قرآن خوانی، سب کچھ ایک جیسے. ظاہر ہے کھانوں میں تو کافی فرق ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جب رمضان آتا ہے کھانا زیادہ ہلکا پھلکا پکاتے ہیں. اوکے جی، یہاں تو اپوزٹ ہے. ہاں وہ، اور مثلا ہم سحری میں ناشتے کی چیزیں کھا رہے ہیں تو ترکی میں سحری میں کیا ہوتا ہے؟ سحری میں کھانا کھانے والے بھی ہیں، لیکن ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم زیتون، پنیر اور انڈا ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا ناشتے کی چیزیں، اور ساتھ ساتھ ضرور ترکش چائے پی رہے ہیں ہم، کیونکہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پیاس نہیں لگتی ہے. اوکے، اس لیے سحری میں ہم چائے پیتے ہیں 2-3 کپ اسی کا. اور 2-3 کپ وہ ہے نا ہمارے چھوٹا ہوتا ہے. ہمارا تو مگا ہوتا ہے نا چائے کا. نہیں، مگ تو ایک مگ کافی ہے، لیکن نہیں میں نے مگ بھی نہیں بولا، میں نے مگا بولا. بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے مگ ہوتے ہیں جن میں بھر کے اسپائس کہتے ہیں اسٹور کر رہے ہیں، اتنی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اگلے دن پیڑا گرک ہو جاتا ہے. اچھا، اور چائے پیتے تو ظاہر ہے تجربہ بھی کیا کہ پیاس کم لگتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. ہاں البتہ وہاں گرمی اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے، لیکن یہی ہے. اور افطاری ہے، اور پھر ہم افطاری دیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو بلا رہے، وہ ہمیں بلا رہے، یہ بھی ہو رہا. اور کیا جس طرح یہاں پر جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں افطاریوں کے، لوگ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، کمیونٹی، اس طرح وہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو بہت ہے، لیکن وہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہے، یا جو بلدیات ہیں وہ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کووڈ سے پہلے خیمے لگا رہے تھے، خیمے میں کروا رہے تھے، لیکن کووڈ کے بعد یہ ہوا کہ وہ لگاتے لوگوں کو تیار کر کے جو افطاری کی چیزیں، باکسز جتنے بھی باہر
घूम फिर रहे होते हैं उनको पहुंचा बांट देते रहे हैं, वो ओके दे रहे। और ऑलराइट, और जिस तरह यहाँ पे पकौड़े फ़र्ज़ हैं, क्या तुर्की में पकौड़ा तुर्किया में नहीं है ये तो नहीं है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि पकौड़ों की तरह फ़र्ज समझी जाती है वहाँ पे? फर्ज नहीं, वो खजूर लाजमी सही, खजूर होता है। और कोई लाल पीला नीला शरबत, हाँ वो शरबत हम खुशाफ कहते हैं। खुशाफ खुशाफ किस चीज़ का बना होता है? वो मुख्तलिफ है, आप इंजीर से भी बना सकते हैं, अंगूर किशमिश से भी बनवा सकते हैं। तो हेल्दी है देखें। हाँ असल में उसमें खुश आप पानी है ओके, उर्दू तो में, नहीं वो मेवा फारसी में। जाते नहीं, ड्राई फ्रूट्स एंड पानी का इस्तेमाल पानी उसमें को होता है, उसको खुशाफ। हल्का फुल्का सा वो ज़रूर पीते हैं ओके, इफ्तारी में बिलखुसूस। और साथ साथ उस वक्त बेगम ने बताया था हमारे मिठाई है गुल्लाच, यानी उसका वह गुल वाला खाना, असल में गुल वाला खाना नहीं खाना। ये मिठाई है, लेकिन वो बहुत हल्की फुल्की सी है, वो निशस्ता है ना, निशस्ते से बना रहे हैं ओके, अच्छा, सदियों से। ऑलराइट, और उसकी वो है कि मीदे में वो नहीं होता, खाने के बाद हाजमा भी आसान होता है, बहुत हल्का फुल्का सा है वो मुझे बहुत पसंद है। ओके। वो गुलाब के पानी के साथ करते हैं वाह। उसको। और इफ्तारी के बाद वहाँ पर डिनर का कोई इंतज़ाम तो नहीं होता, बस इफ्तारी है तो बस वही मुकम्मल एक मील है, ये हम ऐसे नहीं करते, मतलब पाकिस्तान में क्या करते, इफ्तारी करते, फिर नमाज़ पढ़ते, फिर खाना भी खाते हैं? फिर खाने खाते। हम वही काम करके फिर नमाज़ पढ़ते। ओके, और बस यानी एक ही इफ्तारी मील और मुकम्मल उसको कर अलग ली है। नहीं कर रहे। अच्छा, ज़ाहिर है खजूर वगैरह जो इफ्तारी के लिए है पहले वो खा रहे हैं, बाद में खाना खा के फिर नमाज़ पढ़ते। तो एक ही दफ़ा खा लेते हैं, दो दफ़ा नहीं खाना खाते। हमारे यहाँ ज़रा कैलोरीज के मामले में हम लोग कंट्रोल नहीं नहीं करते। लेट नाइट खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस तरह अफ्तार होता है एकदम इतना खाया नहीं जाता, तो फिर वो नमाज की जो बात है, नमाज के बाद तो थोड़ा थोड़ा करके हम तो 12 बजे तक खाते ही रहते हैं सारे। तो ये हाँ सॉरी सही तक आमतौर पर हम इकट्ठे ही कर लेते हैं। अच्छा Okay. इकट्ठे, उसके बाद है ना एक टाइम होता है तो वो एक तरह से अर्ली डिनर ही हो रहा होता है ना, तो फिर सहरी में खाया भी जा रहा होता है, खाने का दिल भी करता है। लेकिन आप अमूमन लोग होना ज़्यादा तो खा ऐसे रहे हैं, ही चाहिए। इफ्तारी में भी बहुत कह रहे हैं आप ज़्यादा खा रहे हैं। ज़ाहिर है इफ्तारी में खा रहे हैं, पहले सही पेट बात भर के है। खा रहे हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या आपने वो फिटनेस लेवल भी डिफरेंट देखा तुर्की में लोगों का और यहाँ के लोगों का, कि वहाँ पे तोंद ना निकली हो, यहाँ पे नज़र आ रही हो, और यहाँ पे लोग थोड़े से आपको लगता हो कि ज़्यादा खा लिया, रमज़ान में स्पेसिफिकली, कि हमारे यहाँ वो है ना कि अब रोज़े हैं, आज ये नहीं करना, रोज़े हैं तो अब ये नहीं करना, ये वाला माहौल भी देखा? ऐसे ही है तुर्किया में भी, लेकिन ज़ाहिर है हम तुर्किया में बहुत ज़्यादा ना चल रहे, पैदल चल रहे होते हैं। ओके, यहाँ तो सारे आप घर से निकलें किसी नज़दीक जगह भी गाड़ी के साथ जा रहे हैं, यहाँ मार्केट तक गाड़ियों में जाते मार्केट हम हर जगह चलते हैं। हैं। हाँ। ओके, कहीं दूर जाना है तो गाड़ी निकालेंगे, वरना पैदल जाएंगे नहीं वहाँ वो पे। पैदल जाएंगे। यहाँ पे ज़रा वाकई ये एक मामला है कि गाड़ी है अगर आपके पास तो आपने दूसरी गली में भी जाना है, कोने वाली मार्केट पे भी जाना है, नान वाले के पास भी जाना है, तो आप गाड़ी पर जाएंगे। गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, पैदल चलने का कॉन्सेप्ट बाकी नहीं। अच्छा ज़रा अब टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं, किन किन जगहों को आपने ज़्यादा विजिट किया इस दौरान, जहाँ बार बार जाने का दिल करता हो? कौन सी जगह आपको बहुत खूबसूरत लगी यहाँ की? पाकिस्तान की पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ, स्वात गया हूँ, जैसे कराची, खैरपुर, सिंध के इलाके में, और पंजाब में। वैसे लाहौर तारीख़ी लिहाज से मुझे बहुत पसंद है, सही, ज़ाहिर है शहर के लिहाज से भी मुझे पसंद है, ज़िंदगी ज़रा मुश्किल है लाहौर में, हाँ थोड़ी फास्ट पेस है, फास्ट पेस है, लेकिन मुझे पसंद है। उसके बाद स्वात खूबसूरत है, और नारंग कागान भी गया, राइट, झील सैफुल मुल्क मुझे बहुत पसंद आया था, अच्छा, वो है। कराची विजिट किया? कराची बहुत दफ़ा, वैसे भी हमारे सेंटर है कराची में भी। अच्छा, ओके, यूनुस एमरे का ही। यूनुस एमरे का। सर जी थोड़ा यूनुस एमरे पे भी बताएं, 3 साल से आप इसके चेयरपर्सन के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। सो यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट की क्या खिदमत रही? मैं बिलखुसूस 3 सालों की नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अदब को लेकर, उर्दू को लेकर क्या क्या काम होता रहा? वो यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट हमारे सदर मुहतरम रजब तैयब अर्दोगान साहब के कहने पे, उनके अहकामात के मुताबिक कायम हुआ। ये आजकल पता काफ़ी अर्से से ये है कि एक तो डिप्लोमेसी है, एक कल्चरल डिप्लोमेसी है। यस, अब ये जो यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट है, ब्रिटिश काउंसिल कह लीजिएगा, लिंकन कॉर्नर कह लीजिएगा, या वो कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कह लीजिएगा, उसलिए कल्चरल कामों के वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और हमारे 80 मुल्कों में 92 मराकज़ है, और पाकिस्तान में तो 3 अभी है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में, और फैसलाबाद भी है।
یعنی پاکستان سب سے زیادہ ہمارا کلچرل سینٹر جس ملک میں ہے پاکستان ہے وہ، کیونکہ ہم یونس امرا انسٹیٹیوٹ کے تحت کیا کر رہے ہیں، ترکش زبان پڑھا رہے ہیں، یہ تو ایک ترکی سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب ترکیہ میں ترکوں سے صرف ترکی کی زبان کے ذریعے بات کر سکتے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس لیے ترکی سکھا رہے، اور ساتھ ساتھ جو مشترک کلچرل جو موضوعات ہے ان پر توجہ دے رہے ہیں، اور ہماری جو تاریخ جو صدیوں پر محیط، یعنی پاکستان کی قیام کے بعد یہ محبت شروع نہیں ہو، اس سے پہلے کی بات ہے، اب وہ تاریخ پہ بھی کام کر رہے ہیں، مثلا کوئی پاکستان کے جو ہیروز ہیں جو ترکیہ کے لیے قربانی دی ہے، ان کے بارے میں بھی یہاں بھی کروا رہے ہیں، ترکیہ میں بھی کروا رہے ہیں۔ اب عبدالرحمن پشاوری کا نام سنا ہوگا شاید آپ نے، پشاور سے ہے، ہمارے جنگ بلخان کے دوران ترکیہ آتے ہیں، اور ہمارا جنگ آزادی میں اور اسی طرح چنکڑ جنگ، دردانی والی کی جنگ کے دوران جہاں جہاں ضرورت ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، کانفرنس کافی بڑی کانفرنس کروائی ہے پچھلے سال، عبدالرحمن پشاوری کی جو انتقال کے 100 سال پورے ہو گئے تھے، کانفرنس کروائی ہے، یعنی جو مشترک ہمارے کلچر ہے، تاریخ ہے، ہیروز ہے، ان پر توجہ دے رہے، اسی طرح سے یہ محبت آنے والی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں کہ دیکھیں 100 سال پہلے اگر جس طرح ایک پرسنالٹی نے ایک کردار ادا کیا، کنٹریبیوٹ کیا، تو آپ اس کو اب کی جنریشن کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں بلکہ یہ سوال بھی آپ سے رکھنے لگا تھا کہ شاید دیکھیں تو ایک کریکٹر کا آپ نے ذکر کیا، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اور بھی بہت سے اسلامی ممالک ہیں، ظاہر ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا امت کا کانسیپٹ اور اکٹھا اور ساتھ دینا ایک دوسرے کا، اور جس طرح ترکیہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے اور دونوں کا جو ایک آپس کا تعلق ہے، اسپیسیفکلی اگر ہم لاسٹ ایئر کی بات کریں پاکستان انڈیا کی جنگ اور جو اسکلیشن ہوئی، اس میں جس طرح ترکیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا، یعنی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ آڑے نہیں آئے، پاکستان کمز فرسٹ ٹو دیئر پالیسیز اینڈ یو نو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں بھی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ ہسٹوریکل ٹائز ہے جس نے ہمیں اتنا جوڑا ہے، اتنی محبت ہمارے اندر رکھی ہوئی کہ آپ نے جس طرح آغاز میں کہا نا کہ بچپن سے ہی محبت پاکستان سے؟ یہ تو ظاہر اب یہ ہے کہ اس میں صدیوں پر نہیں، 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں ہم ترک لوگ ظاہر ہم خانہ بدوش لوگ ہیں اور کوچ کرتے جا رہے تھے، اب ترکیہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بر صغیر آئے، یہاں انڈیا اور بالخصوص پاکستان کی یا ترکی حکومتیں ہیں، اخونس کہتے ہیں، اور وہ کشانس کے مختلف ترک جو نسل کے لوگ یہاں اپنی حکومتیں یا سلطنتیں قائم کیے، اور جو محمود غزنوی بھی ترک ہے نسلاً، بالکل۔ اب اسلام تو ٹھیک ہے وہ سندھ کی طرف سے پہلا آیا، لیکن جو بر صغیر نہیں، پاکستان میں جو اسلام آیا ہے محمود غزنوی کے ذریعے زیادہ تر آیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مثلاً صدیوں تک یہاں بر صغیر میں مسلمان نہیں کہتے، ترک کہتے، اردو ادب میں ظاہر ہے پڑھتے ہیں آپ، اس میں یہ ہے کہ شہر میں غول مچا کہ گرو نانک ترک بن گیا، یعنی وہ کہتے کیونکہ گرو نانک پہلے مسلمان بنتا ہے نا، بعد میں ہو جاتا ہے، اب وہ تو ترک کہتے ہیں۔ اسی طرح دکن کی جو مثنوی ہے اس میں ہندو رانی ہوتی ہے اور ایک تاجر لڑکا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے، لڑکی اس سے کہتے ہیں کہ میں ہندو کہاں تو ترک کہاں، یعنی ہم مل نہیں سکتے، لیکن ترک اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے، اس لیے اب اس طرح سے بھی جڑے ہوئے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے جتنی بھی جنگی ہیں، ہم جتنے بھی مشکل ترکی کی بات کرتا ہوں، مشکل ہمارا زمانہ آ گیا ہے، اس میں بر صغیر کے بالخصوص پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ رہے، یہ محبت ہے اور انشاءاللہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتنا ضروری ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے اس کو یہ ساری باتیں بتائی جائیں تاکہ مزید اس رشتے کو مضبوط کیا جا سکے، کس طرح سے کیا جا سکے؟ ڈیجیٹلی تو آبویسلی سب کنیکٹڈ ہیں، اب تو مزید کام اچھے طریقے سے ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے سے یہ شکایت ہوتی ہے پاکستان والوں سے کہ اپنی تاریخ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھا رہے اپنے بچوں کو۔ اب کیا کرتے، آپ لوگوں کو انگریزی سے بے تحاشا محبت ہے، اب جب اپنی تاریخ بھی پڑھ رہے ہوتے، انگریزی میں لکھی ہوئی تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ،
اب انگریزی میں جو تاریخ ہے آپ لوگوں کی وہ ظاہر ہے انگریزیوں نے لکھا ہے کیا مغربی صحیح بات ہے، اپنے حساب سے اپنے انداز سے لکھا. اور اس میں نے مشاہدہ کیا وہ بھی کتابیں پڑھی اس میں جو مسلمانوں نے اس برصغیر میں نہیں کیا الزامات لگا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہندو لوگ مسلمانوں سے ناراض ہیں نا. لوگ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ہندوؤں کو ایسے کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح بابری مسجد کو گرایا ان لوگوں نے, اب اس میں بھی بات یہی تھی کہ وہاں پہلے وہ نہیں تھا, کیا کہتے ہیں, مندر نہیں تھا, لیکن وہ انگریزوں کے ساتھ مل کے ایسی چیزیں انہوں نے تاریخ کے اس میں ڈال دی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ لوگوں کو دوسروں کی تاریخ سے پہلے برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ, اپنی تاریخ اور درست جو فیکچول ہے وہ پڑھنا چاہیے. اور اس کے ڈرامہ وغیرہ آپ دیکھیے ارطغرل کی یا عثمان, ڈرامہ بھی بنانا جوانوں پر اور خواتین پر بالخصوص اس کا بہت اثر ہوتا ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کے جو میسج ہے وہ بہت میسج تک پہنچ رہا ہوتا ہے. ایسے کرداروں پر, ایسے واقعات پر بننا چاہیے. جو آپ نے ابھی اگزامپل کوٹ کی یہاں پہ بابری مسجد والی, آئی تھنک دیٹس این آئیڈیا ایز ویل کہ اس پہ بھی ڈیجیٹل کام ہونا چاہیے, ڈیجیٹل اسپیسز میں اس کو سامنے آنا چاہیے. کیونکہ جب کوئی جھوٹ سامنے ہوتا ہے, جھوٹ آ رہا ہوتا ہے, تو اس کا مقابلہ بار بار اپنے سچ سے کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے, وہاں خاموش نہیں رہ سکتے, وہاں صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ ہے, وہاں سچ دکھانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اٹس گریٹ ہیونگ یو, ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. خیریت سے ترکیے جائیں انشاءاللہ, اور پاکستان آتے جاتے رہیں. وہ تو سسرال ہے جی, آپ تشریف لائیے انشاءاللہ بالکل, کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ونس اگین. ناظرین اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا. پاکستان ترکی ریلیشنز پہ ہم ضرور یہ کہیں گے کہ زندہ باد, اور ہمیشہ یہ تعلقات اسی طرح سے بہت آگے اور بہت گہرے ہوتے رہیں. آپ سے لیں گے اجازت, اللہ حافظ.